عفت سحر طاہر۔ تو جی جناب بڑھتے ہیں اس ناول کی آج کی قسط کی جانب۔ گھر میں خاموشی ہی صحیح مگر مہرماں اور موہت کی نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تو مہرماں کا دل گویا کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ تم سے نکاح کے بعد میرے لیے باعزت راستہ موت ہے موہت، سو اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد بھی اپنے حدود و قیود یاد رکھنا۔ مہرماں نے کچھ اس قدر نڈر انداز میں موہت تک اپنی بات پہنچائی کہ وہ ساکت سا رہ گیا، پھر اس کا بازو تھام کر اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے دانت پیس کر بولا، تم کیا سمجھتی ہو لو میرج کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، یا اتنا بیچارہ ہوں کہ کوئی اور رشتہ نہیں مل رہا مجھے؟ ماما کا کہا نبھا رہا ہوں بس، ورنہ کوئی اٹریکشن نہیں تم میں اور نہ اس رشتے میں میرے لیے۔ اس کا انداز اہانت آمیز تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو مہرماں اس قدر انسلٹ پر شاید اس کا منہ نوچ لیتی، لیکن اس پل تو یہ الفاظ سن کر مہرماں کے اعصاب پرسکون ہوتے چلے گئے اور کچھ سمرا کا دھیما انداز، جب تک نمیر افندی سامنے نہیں آتا موہت کو اپنی پناہ گاہ سمجھو۔ آغا جان کو ان کے ارادے سے روکنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے مہر، اس کے بعد جو بھی فیصلہ تم کرنا چاہو گی وہ کرنا۔ اور اب وہ خاموشی سے اس نکاح کی تیاری دیکھ رہی تھی۔ طلال کے اندر تک ایک ارتعاش سا اتر گیا۔ اب بتاؤ کیا جھوٹ کہا تھا میں نے، کیسے چکر چلا کر آغا جان کا ملینر پوتا ہاتھ کیا ہے اس نے؟ تزین کو تو طلال کی اڑی رنگت نے ہی مزہ ہی دے دیا، تو تمسخرانہ بولی، اس روز کی لڑائی کے بعد بامشکل ان کے تعلقات معمول پر آئے تھے کہ اب تزین نے ایک نیا بھالا سیدھا دل میں کھبو دیا۔ طلال کو وقت لگا خود کو سمجھنے میں وہی ہوں طلال نوید جس نے سچی محبت کی تھی تم سے، اور جو تمہارے ساتھ اتنا ناروا سلوک کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ وہ احسان جتانے والے انداز میں بولی، مگر یوں بپھرے گا یہ تزین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، تو مت کرو برداشت یہ ناروا سلوک، طلاق لو اور گھر جاؤ، مگر اپنی خود ساختہ محبت کا احسان میرے سر پر مت دھرو۔ تمہاری سچی محبت ہی کی نظر لگی ہے ہمیں۔ اس کا بازو دبوچ کر بہرحمانہ انداز میں جھنجھوڑتے ہوئے وہ غرا کر بولا تو وہ طلال کی صفاق گرفت میں درد سے بلبلا اٹھی، زبردستی اپنا بازو چھڑوا کر چلائی، جو محبت ہی نہیں اسے کیا نظر خاک لگتی؟ تم اس کے لیے محض ٹائم پاس تھے طلال نوید، اب تو سمجھ جاؤ اس حقیقت کو۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ مٹھیاں بند کیے خود پر ضبط کی کوشش میں ہانپتا غرایا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تزین نے اپنا انداز یکسر بدلا، بہت ہارے ہوئے انداز میں بولی، حقیقت کو مان لو طلال، تھوک دو ماضی کے اس تعلق پر، کیونکہ وہ غلاظت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ بستر پر گر سا گیا۔ تزین اس کے پاس آ بیٹھی اور نرمی سے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ ہم کیوں اسے یہ خوشی دے کے وہ طلال نوید کو بے وقوف بناتی رہی ہے؟ طلال خاموش و بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا، مگر تزین کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ طلال نے خاموشی سے اس کی یہ بات سن لی تھی۔ مجھے بہت ضروری کام سے ایک ہفتے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے تزین، یہ فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکوں گا۔ وہ لاؤنج میں سب کے بیچوں بیچ مہرماں کے نکاح کا انویٹیشن لیے بیٹھی پلاننگ کر رہی تھی جب طلال نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ تزین نے ناپسندیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے ہی اس گھر میں سے محض وہ اور طلال شریک ہونے والے تھے، مگر اب طلال کے علی الاعلان انکار پر وہ محض دل ملا ہی سکتی تھی۔ یوں بھاگ بھاگ کر سب کو اپنی طرف متوجہ مت کرو طلال، جب تمہاری نیت صاف ہے تو ڈرتے کیوں ہو مہرو کا سامنا کرنے سے؟ اس کے بے باک اور نڈر الفاظ ماما کو گم کر گئے۔ اس پر طلال کی ضبط خاموشی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تو ماما سخت انداز میں تزین کو ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ اپنے رویے پہ غور کرو تزین، اس طرح تم محض اپنی زندگی مشکل بنا رہی ہو۔ اگر وہ مہرماں سے کتراتا ہے تو اسے کترانے دو، ان کے رشتے میں لحاظ پیدا ہونے دو۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے انویٹیشن دیکھنے لگی جہاں مہرو اور موہت کا نام ساتھ ساتھ لکھا اسے تسلی دے رہا تھا۔ بالآخر مہرو نامی کانٹا اس کی زندگی سے نکل چکا تھا۔ تم بالکل ٹھیک جا رہی ہو تزین، اتھڑے گھوڑے کو لگام ایسے ہی ڈال کر رکھی جاتی ہے، پرانی یادوں کی چابک مارتے رہنا چاہیے اسے تاکہ سزا کی نصیحت خوف رہے۔ ماما کے اٹھ کر جاتے ہی اس کی جیٹھانی نے متاثر ہونے والے انداز میں اسے سراہا تو وہ ٹھنڈے دل سے مسکرا دی۔ آپ اسے حالات سے بھاگنا کہے یا کچھ اور ماما، لیکن میں کسی طور اس فنکشن میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ تزین کو باتیں بنانے کا موقع مت دو طلال، ایک تو پہلے ہی تمہارے پاپا تمہاری جلد بازی کی شادی کے فیصلے پر ابھی تک ناراض ہے، اوپر سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی ہے جس سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ وہ خود تزین کی خود غرضانہ فطرت سے عاجز آ چکی تھی، مگر یہ وہ مسئلہ تھا جس کا فوری کوئی حل نہ تھا۔ اس کی عادت ہے بک بک کر کے خود ہی چپ کر جائے گی، اور ویسے بھی شام کو جانا ہے افندی ہاؤس تو انٹی سمیت معذرت کر لوں گا، تزین بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ وہ ان کی پریشانی بھاپ کرنے تسلی دیتے ہوئے بولا تو انہوں نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔
کام سے ضروری تو کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا، اب معمولی سی بات کے پیچھے لاکھوں کا نقصان تو نہیں کر سکتے نا تم، خیر سے جاؤ، تزین کی تو رشتہ داری ہے، وہ خود نبھا لے گی۔ سائرہ چچی نے تو طلال کی زبانی فنکشن کے دنوں میں ملک سے باہر جانے کی خبر سن کر ہی طمانینت محسوس کی۔ تزین کو برا لگا، ہم نے ایسے کیا جرم کیا ہے جو بھاگتے پھرے امی؟ چچی جان نے تنبیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھا، پھر بہانے سے کچن میں جا کر اس کی کلاس بھی لے لی۔ اچھا ہے وہ دور رہے اس جادوگرنی سے، طلال کو چھوڑا تو موہت اور اس کی ماں پر کو قابو کر لیا، کیوں اسے امتحان میں ڈالتی ہو؟ جانا چاہتا ہے تو جانے دو اسے، آگ اور پانی کو قریب کرنے کی بے وقوفی مت کرو۔ انہوں نے بھی تقریباً اس کی سانس والی ہی بات کی تھی۔ تزین منہ بناتی سن رہی تھی۔ تنہائی پا کر طلال نے ریلیکس ہو کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی اور جلتی آنکھیں موند لی۔ سرخی اب جن کا مستقل حصہ بن چکی تھی، تزین اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر جانے کہاں نکل گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر چھت پر نگاہ جمائی۔ اگر بات محض تزین کی ہوتی تو وہ شادی کے بعد اس گھر میں کبھی بھی نہ آتا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اس گھر میں مہرمہ آفندی بھی رہتی تھی اور اس سے لاکھ نفرت کرنے کے باوجود دل کے کسی کونے میں سے اسے ایک نظر دیکھ لینے کی چاہ برقرار تھی۔ مگر نفرت ہو جانے اور خود کو نفرت کرنے پر مجبور کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تو نظر بے اختیار سامنے مصنوعی پھولوں کی ٹوکری پر پڑی جس میں کچھ خوشنما کارڈز رکھے ہوئے تھے۔ اس نے تھوڑا سا آگے جھک کر ہاتھ کو بڑھا کر ایک کارڈ اٹھا لیا اور کارڈ کھولتے ہی ایک صدماتی جھٹکا سا لگا۔ یہ موہت اور مہرماں کی نکاح کا کارڈ تھا۔ طلال کو اپنا دل کچھ رکتا ہوا سا محسوس ہوا، پھر اشتعال کی خفیف سی لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسی اشتعال کے تحت اس نے کارڈ کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ ملاحہ فرزین، وہ اپنے دھیان سے آواز دیتی اندر چلی آئی۔ طلال کارڈ کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرماں کو تو جیسے کسی نے سارا خون ہی نچوڑ لیا ہو، مگر طلال کسی اور ہی کیفیت میں تھا۔ ڈی گریڈ ہونے کے احساس اور شدید نفرت کے بوجھ تلے دبے طلال نے چند قدم آگے بڑھ کر ساکت کھڑی مہرماں کے چہرے پر وہ ٹکڑے اچھال دیے۔ یہ ہے تمہاری اصلیت۔ مہرماں کے چہرے پہ جیسے کسی نے تھپڑ کھینچ کے مارا ہو۔ اس نے بے اختیار سسکی بھری، مگر اگلا لمحہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھا جب پیچھے سے آغا جان کے ساتھ اندر آتے موہت نے کلائی سے پکڑ کر مہرماں کو ایک طرف کیا اور ایک مکہ طلال کے جبڑے پر دے مارا۔ کہا تھا نا اسے دور رہنا۔ اسے گریبان سے پکڑے ایک اور مکہ اس پہ تانتے ہوئے موہت غرایا تھا۔ آغا جان موقع کی نزاکت دیکھ کر فی الفور بیچ میں آ گئے۔ تزین نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی۔ اب کیا میرے شوہر کی کوئی عزت نہیں یہاں؟ سائرہ چچی کا کلیجہ بھی جلا ہوا تھا۔ گھر میں طلال کے جانے کے بعد کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اگر موہت کا گھونسا قابل مذمت ٹھہرا تھا تو وہی طلال کا مہرماں کے منہ پر کارڈ پھینکنا بھی بدتمیزی کے زمرے میں آیا تھا۔ مہرماں الگ موہت کے ساتھ الجھی تھی۔ تم کیوں بیچ میں آئے؟ یہ میرا اور طلال کا معاملہ تھا۔ میں آلریڈی بیچ میں آ چکا ہوں اور تمہارے اور اس کے سب معاملے اب ختم ہو چکے ہیں، سمجھی تم؟ موہت نے غصے سے دانت پیس کر بولا۔ وہ اس گھر کا داماد ہے موہت، مہرماں نے جزبوز ہو کر سے یاد دلایا۔ داماد کو سسرال آ کر کچھ بھی کرنے کے اختیارات نہیں مل جاتے محترمہ۔ آغا جان بیچ میں آ گئے، ورنہ میں اسے آج اچھی طرح بتاتا کہ دامادوں کا سسرال آ کر کس حد میں رہنا چاہیے۔ اینڈ مائنڈ اٹ، آئندہ تم اس شخص کی حمایت کرتی نظر نہ آؤ مجھے۔ وہ بگڑ کر بولا۔ میں بس حقیقت کہہ رہی ہوں، میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں اس کی حمایت کروں۔ محروبی برا مان گئی تھی۔ اور پھر وہ شام آئی جس میں مہرماں آفندی ایک بار پھر امتحان سے گزری۔ ایک سنسی کیفیت کی اس کی حسیات منجمد کر رہی تھی۔ اللہ ہی جانتا تھا مہرماں کی قسمت میں نمیر اور موہت میں سے کون لکھا گیا تھا۔ تائی جان کا بس نہ چلتا کہ وہ نمیر سے پیچھا چھٹنے پر شکر بجا لاتی۔ کافی دنوں سے نمیر کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ انہیں پوری امید تھی کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ نکاح نامے پر سائن کرتی مہرماں کو اپنے گرد سفید سی دھند پھیلتی محسوس ہوئی اور وہ حواس کھو کر ملاحہ پر لڑک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے اعصاب اتنا دباؤ برداشت نہ کر پائے تھے۔ وہ کمرے میں اندھیرے کیے بیٹھا تھا، دماغ میں سوچوں کا اڑدھام تھا، لیکن ذہن منتشر اس قدر کہ کسی ایک بھی سوچ پر مرتکز رہنے کی سکت نہ رکھتا تھا۔ اس کا موبائل وقفے سے بج رہا تھا۔ اس نے کتنی بار نظر انداز کیا مگر اب اٹھائے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ مبارک ہو نمیر آفندی، آج تمہاری بیوی موہت آفندی کی نکاح میں بھی آ گئی۔ تلخ سی آواز نے اس کی سماعتوں میں جیسے سیسا انڈیلا تو وہ ساکت سے رہ گیا۔ سمرا اس کے پاس بیٹھی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے رگڑ کر گرمائش پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایجاب و قبول کے لیے آئے مرد حضرات کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ ملاحہ نے بہن کے منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کس مسا کر گہری سانس بھرتی حواس میں لوٹی۔ سمرا نے گلاس تھام کر مہر کے لبوں سے لگایا تو وہ پیاسوں کی طرح کئی گھٹ بھر گئی۔
ताई जान सुकून का सांस लेती। इस तमाम अरसे में पहली बार कुर्सी पर बैठी। हौसला करो मेरी जान, कांटों पर चलना हो तो पैरों से ज़्यादा दिल मजबूत होना चाहिए, और सबसे बढ़कर इरादा। हिम्मत देना तो फिर अल्लाह के ज़िम्मे है ना। समरा चाची का लहजा नरम और नमकीन ओस से ढका हुआ सा लगता था। मेहरमा की आंखें भर आई। अपनी बर्बाद होती ज़िंदगी का दुख टूट कर हमलावर हुआ था। वो बिलक उठी। मैं ही क्यों चची जान, किस गुनाह की पैदाश में ये आजमाइश उतरी मेरे ऊपर। आजमाइश गुनाह की पैदाश में नहीं बल्कि बंदे और अल्लाह के ताल्लुक़ को आजमाने के लिए उतारी जाती है महर। और अगर हम सुख और खुशियाँ बटोरते वक्त अल्लाह से ये सवाल नहीं करते कि मैं ही क्यों, तो गम और आजमाइश के वक्त भी ये नहीं करना चाहिए। मेहरमा की आंखों से आंसू उबल पड़े मगर वो कुछ बोली न थी। सब्र तो आते आते ही आएगा ना। सायरा चची ने मसनूई दुख से आह भरी। सब्र की शुरुआत आप कर लो तो बाकी का सब्र अल्लाह पे उंडेल देता है सायरा, मगर शर्त है कि आजमाइश के पहले मरहले में सब्र किया जाए। वावेला करने के बाद तकदीर के हाथों खुद को बेबस मान कर चुप होना सब्र नहीं कहलाता, वो आपकी मजबूरी है। समरा का लहजा ठहरा हुआ सा था। कमरे में अब सिर्फ मेहरमा की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। अब सब्र के सिवा कोई और चारा बाकी था क्या? नुमेर का दिमाग झंझना उठा। सौम्या के लबो लहजे की तलखी भरा तंज किसी भाले की तरह सीधा दिल में खुप गया। इसका वजूद बदले की आग में भड़बड़ चल रहा था, इसलिए सौम्या का भरपूर तंज इसके जख्मों पर चाबुक की तरह पड़ा। वहाँ से खाद उधरी तो तमाम जख्म फिर से रसने लगे। मोहित अफंदी, उसकी आंखों में जब्त और बर्दाश्त की खफीफ सी सुर्खी उतर आई। इसे यकलख्ती बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तुम्हें मेरी ज़िद और इंतकाम की इस जंग के बीच में नहीं आना चाहिए था। यह अफंदी हाउस वालों की और मेरी अना का खेल था। तुम्हें खुद को और मुझे इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए था। ये नुमेर वक़ार की जंग थी, इसे मैं तन्हा लड़ता। मैं तुम्हें अपने मुकाबिल कभी पाना नहीं चाहता था। कमरे में एसी कब से बंद था, हबस जोरों पर थी। इसने खिड़की खोल दी। उस पार सावन की बारिश मौसम को खुशगवार बना रही थी। हवा की तेज़ी के साथ बारिश की फुहार इसके तपते चेहरे और वजूद से टकराई तो लम्हे भर के लिए इसने आंखें मौन ली। सुकून की लहर ने अंदर उबलते आतिश फिशा पर जैसे छींटा सा मारा हूँ। और मेहरमा अफंदी, इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेना चाहिए था मोहित। इसका ये कसूर कम है कि वो सिद्दीक़ा की बेटी है। माना वो बेकसूर है, मगर मैं भी तो सिर्फ ज़र निगार का बेटा होने की सज़ा काट रहा हूँ। वो जी भर कर मोहित के इस इक़दाम पर शाकी हुआ और इस नए अफ्तार से निपटने के लिए जहन तेज़ी से दौड़ा रहा था। मेहरमा को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मोहित की ज़िंदगी से निकालना। इसने एक और टारगेट सेट किया था। मेहरमा की तबीयत संभली तो इसने उठकर कपड़े तब्दील किए। वो खूबसूरत कामदानी जोड़ा इसे किसी गलाजत की तरह जिस्म से लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। इसे समरा चची की तमाम तर वजाहतों के बावजूद एक गुनाह का एहसास कचोके लगा रहा था। किसी के निकाह में होने के बावजूद गर्दिश हयात ने इसे एक और ज़बरदस्ती की निकाह पर मजबूर कर दिया था। वो रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने इस नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांगना चाहती थी। मगरिब की नमाज़ पढ़कर दुआ मांगने को हाथ उठाए तो बस रोकर माफ़ी ही मांगती रही और कोई हुरूफ दुआ में याद ही ना आया था। सिद्दीक़ा बेगम कमरे में आई तो तब भी इसकी हिचकियाँ बंधी हुई थी। इनका दिल दुख से भर गया, मगर क्या करती, बेटी की ज़िंदगी को तबाह होते हुए भी तो नहीं देख सकती थी। अक्सर माएँ अपने बच्चों की मोहब्बत में इंतहाई गलत इक़दाम उठा लिया करती हैं। वो काम भी कर जाती हैं जिसके करने की इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी होती। ये मोहब्बत नहीं, सरेहन जज्बातियत है और बेजा जज्बातियत किसी सवाब के ज़ुमरे में नहीं आ जाया करती। अब बस भी कर दो ये रोना पीटना। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें इन लड़कियों में से बनाया है जिनके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो फिर इसकी ज़िंदगी की तलाफ़ी भी हो जाती है। मेहरमा ने दुख की शदीद कैफियत में घिरते हुए बेयकीनी से माँ को देखा। मैं मकाम शुक्र पे खड़ी हूँ और मुझे पता भी नहीं। बहुत खूब अम्मी, इसने रंधी हुई आवाज़ में बामुश्किल कहा था। लहजा दुख और तकलीफ से बोझल था। आंसू थे कि झरझर आंखों से बहते और किसी नाराज़ बच्ची की तरह इन्हें हाथ की पुश से रगड़ कर साफ करती जाती। मकाम शुक्र नहीं तो और क्या है महरू। खड़े होने के लिए फिर से ज़मीन का मिल जाना खुश नसीबी ही हुआ करती है। गिरे हुए को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़े तो ये गिरने वाले की खुशकिस्मती है। अब बस तुम खुद को संभालो और ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल कर मुकाबला करो। उन्होंने उसे समझाने के लिए लहजा नरम ही रखा। ये आंख तो अब हमारे शर्म की उठेगी ही नहीं। किसी से आंख मिलाना तो दूर की बात है अम्मी, वो पुरअज़ियत लहजे में बोली तो एक नोकीला सा भाला इनके दिल में खप गया। इनकी कौन सी लंबी चौड़ी औलाद थी, ले देकर यही दो बेटियां, और किस्मत ने कैसा ताक करवार किया कि निशाना इनका दिल बना। हुक्का
بدلہ ہی لینا تھا تو اس بے ہمت شخص نے تو سائرہ کی بیٹیاں بھی تو تھی، میرے کلیجے پر ہی ہاتھ ڈالنا تھا ماں باپ کی طرح اس نے بھی۔ اس کی بات سن کر مہرماں نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹی کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی آپ دوسری کی بیٹی کے لیے وہی تکلیف مانگ رہی ہے امی؟ تزئین کا کیا ہے، وہ تو خوشی خوشی نکاح کروا لیتی اس موئے نمیر اور پھر موہت سے بھی۔ یہ تم ہی ہو جو رو رو کر آدھی ہوئی جا رہی ہو، گناہ در گناہ کا بھی کوئی ثواب ہوا کرتا ہے؟ ہاں مجھے نہیں پتا تھا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ شکر کرو سمرا نے سب جان کر موہت کے لیے تمہارا رشتہ مانگ لیا۔ تم یہ نہیں سوچتی کہ کل کلا وہ ذلیل شخص نہ لوٹا تو زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ یہی تو ہمارا علمیہ ہے امی، زمانے کو دکھانے کے لیے ہمیں ہر عیب سے پاک منہ چاہیے، اور اللہ کے لیے گناہوں سے لتھڑا ہوا منہ بھی چلے گا، اسی لیے تو عذاب مسلط ہے ہم پر۔ اس نے تلخی سے کہا تو صدیقہ بیگم کو ندامت سی محسوس ہوئی، مگر یہ پل بھر کا ہی احساس تھا۔ مصیبتیں اگر اللہ ڈالتا ہے تو ان کا حل بھی وہی سجاتا ہے محروم۔ اللہ کی دل میں اتاری بات اور شیطانی وسوسوں میں فرق کرنا آ جائے تو ہماری زندگیاں ہی نہ بدل جائے۔ وہ ان کی سوچ کے انداز پر آزردہ تھی۔ اچھا اب اس قنوطیت کے دورے سے باہر آ جاؤ، اور یہ کپڑے کیوں بدل لیے تم نے؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ اس لباس سے اچھا آج مجھے کفن لگتا ہے امی۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئی۔ بکواس مت کرو، ان کا دل دہلا۔ اللہ کا شکر ادا کرو مہرو، اس نے مشکل دی تو ساتھ آسانی بھی دے دی۔ ان کی تو اپنی ہی سوچ تھی۔ مہرماں کا سر دکھنے لگا۔ تائی جان اور آغا جان کی سوچ کو ایک اینچ بھی تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اب اس پتھر سے مزید سر نہیں پھوڑ سکتی تھی۔ ذرا سا حوصلہ پکڑتی تو آج تمہاری رخصتی ہو جاتی اور میری ٹینشن بھی دور ہوتی۔ انہوں نے بالکل غیر متعلق بات کی تو مہرماں کی آنکھیں پھیلی۔ آغا جان کا تو پتہ ہی ہے تمہیں، انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جتا ہی بھی دیا اور یہ بولنے یا اعتراض کرنے کا مقام نہیں، مگر آزمائشوں سے گزرے ہوئے کے دل اکثر دھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ موہت میرے لیے صرف دروازے کی اوٹ ہے امی، آغا جان کے مزید غلط فیصلوں سے چھپنے کی اوٹ۔ اسے میرے لیے دروازہ مت سمجھے، میں عمر بھر کے لیے اس میں سے اندر داخل ہو کر زندگی کے مزے لینا شروع کر دوں گی۔ مہرمان نے اس قدر سرد اور قطعی لہجے میں کہا کہ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ مہرو کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آغا جان نے سمرا سے پوچھا تو وہ اچھی طرح ان کا متماس نظر سمجھتے ہوئے محتاط انداز میں بولی، کچھ بہتر ہے پہلے سے، میں نے خود ہی ریسٹ کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے ہنکار بھرا، جتنی جلدی ہو سکے رخصت کراؤ اسے، ذہن بٹے گا تو طبیعت بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی اس کی۔ جی بہت بہتر، سمرا نے لب بھینچ لیے جیسے بہت کچھ کہنے سے خود کو روک لیا ہو۔ موہت کہا ہے، ان کو خیال آیا، کمرے میں ہوگا، میں تو ابھی بھابھی کے پاس سے آ رہی ہوں، اسے بھیجو ذرا میرے پاس۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تو سمرا گہری سانس بھرتی موہت کے کمرے میں چلی آئی۔ کھڑکیوں پر پردے گرائے گہرا اندھیرا کیے اے سی کی کولنگ میں ڈوبے کمرے کی وحشت پل بھر میں ہی سمرا کے حواس پر طاری ہونے لگی تو انہوں نے گھبرا کر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ بستر خالی دیکھ کر وہ پلٹی تو اسے آرام چیئر پر آنکھیں موندے جھولتے ہوئے دیکھ کر چھٹک گئی۔ لائٹ آن ہوئی تو چیئر ہلانا روک کر آنکھیں کھولتا ان کو دیکھنے لگا۔ ڈرا دیا تم نے تو، اتنا اندھیرا کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ باہر اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور تم نے کھڑکیوں کے پردے تک گرا کر رکھے ہیں۔ اے سی کی کولنگ اللہ کے بنائے ٹھنڈے موسم کا مقابلہ کر سکتی ہے بھلا؟ اے سی بند کر کے انہوں نے کھڑکیوں کے پردے ہٹائے اور کھڑکی کھول دی۔ تیز بارش جب ہلکی ہلکی بوندا باندی میں بدل چکی تھی۔ مسلسل بولنے کا ایک مقصد شاید کمرے میں چھائی اداس خاموشی کو توڑنا بھی تھا۔ وہ پلٹ کر اس کے بستر کے کنارے ٹک گئی۔ آغا جان رخصتی کی بات کر رہے ہیں، وہ مجرمانہ انداز میں گویا ہوئی تو موہت کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی۔ ہم آپس میں ڈرامہ کر سکتے ہیں مگر ان کے سامنے نہیں، سمرا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو کروا لے رخصتی، یہ ڈرامہ بھی کیوں روکنا؟ وہ بے حد ترشی سے کہتا ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر اٹھا تو وہ تیزی سے آگے پیچھے جھولنے لگی۔ سمرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب تمہاری رضامندی سے ہوا ہے موہت، انہوں نے جتایا، اور میرا مقصد صرف مہرماں کو آغا جان کی غلط پالیسی سے بچانا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا ماما، آپ آگے جو جی میں آئیں وہی کریں۔ وہ خفا تھا، بے حد خفا، مگر سمرا کو یہ اجازت بہت بھلی لگی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے نا، یہ ناکام عاشقوں کے جیسا جوک لے کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بس میرے کہے پر لبیک کہتے جاؤ۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ موہت نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ زندگی مذاق نہیں ہوتی، یہی بات مہر کے لیے بھی سوچ لو، اس کی زندگی کو تو سب نے مذاق ہی سمجھ لیا۔ وہ رسان سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو موہت نے لب بھینچ لیے، پھر دفعتاً ان کے راستے میں آ گیا۔ مان لیا
کہ اس کی زندگی کا مذاق بنایا گیا۔ نمیر نے اپنی دشمنی نبھائی، آغا جان نے اپنی انا کو سرخرو کیا، مگر آپ نے محیط افندی کو ان سب کی لائن میں کھڑا کیوں کر دیا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ سمرا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا سر تھام کر ذرا سا نیچے جھکایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ کیونکہ میرا محیط ان سب کی طرح اس کی زندگی کو امتحان نہیں بنائے گا، مہر کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سینے میں محیط کا دل ہے، نمیر افندی کا نہیں۔ بہت نرمی سے کہتی اس کا گال تھپ تھپاتی کمرے سے نکل گئی۔ محیط کے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا تھا۔ وہ سمرا کے بہت مان سے کہے الفاظوں کا مطلب اچھے سے سمجھنے کے باوجود ان میں چک پھریا کھا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی مہرمہ افندی نام کی اس آزمائش کو اپنے سر لادنا نہیں چاہتا تھا، مگر وقت اور حالات اسے ہر طرف سے دھکیل کر اسی سمت لا رہے تھے جہاں وہ اور مہرمہ بالمقابل تھے۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ سلگا چکا، مگر اندر کی لگی آگ سر دھونے میں ہی نہ آتی تھی۔ وہ لاکھ دل پہ پہرے بٹھاتا، لاکھ مہرمہ کو یاد کو رد کرتا، مگر دل پلٹ پلٹ کر مہرمہ کی بے وفائی کا سوگ منائے جاتا، جو اب صحیح معنوں میں پرائی ہو گئی تھی۔ طلال کو یقین نہ آتا تھا وہ گہری سیاہ پلکوں اور گلابی رنگت والی لڑکی جو بات سننے کے دوران بہت معصومیت بھرے اشتیاق سے اس کی صورت دیکھا کرتی تھی، جس نے ہمیشہ سے اس کے جذبوں پر پذیرائی بخشی تھی، اس نے کبھی طلال کو محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ راہ محبت کا تنہا مسافر ہے اور اس راستے میں کہیں کوئی مڑ گئی۔ اس نے سگریٹ کا لمبا سا کش لیا۔ بھلا آگ کو آگ کی مدد سے بجھایا جا سکتا ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے تزین کا اندر موجود دھوئے سے سانس الٹا تو بے اختیار کھانسنے لگی۔ ہاتھ میں تھاما چائے کا کپ لرزا اور چائے پرچ پر چھلک گئی۔ اللہ! اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر پٹک کر کھڑکیوں کے شیشے پرے کیے۔ ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا تیزی سے کمرے کی کثافت دور کر گیا۔ تم کس غم کو غلط کر رہے ہو؟ سگریٹ پھونک پھونک کر اس کی حالت نے تزین کو نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کرنے پر مجبور کر دیا۔ طلال نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی اور سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتے ہوئے حیرت انگیز طور پر آرام سے بولا، جب جانتی ہو تو بار بار پوچھنے کا کیا فائدہ؟ تزین کے تو پیروں تلے جیسے کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے ہو۔ یعنی اب وہ مدافعانہ انداز چھوڑ کر اس کے سامنے صفا چٹ اقرار کیا کرے گا؟ ایک شادی شدہ لڑکی کی یادوں کو سینے سے لگا کر تم محض اپنی زندگی تباہ کرو گے۔ اسے تمہاری اس وفاداری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی لوٹ ہی آئے، کم از کم انتظار میں کوئی تو موجود ہو۔ طلال کا لب و لہجہ معتدل تھا، جسے تزین کا دل جلانے کی قسم کھا لی ہو۔ بے فکر رہو، اس بار اس کے ہاتھ جو ہیرا لگا ہے وہ کم از کم بھی کروڑ پتی ہے، وہ واپس نہیں آنے والی۔ تمہارا انتظار ہی رہے گا انشاءاللہ۔ وہ طنزیہ بولی تو طلال کے چہرے کے عضلات تن سے گئے۔ وہ جتنے بھی تحمل اور ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کرتا، تزین کی شعلہ بیانی سے جلا کر خاک کر ڈالتی۔ تم یہ بکواس سنانے آئی ہو مجھے؟ وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو چائے لے کر اپنے شوہر کے پاس آئی تھی، یہاں ایک ناکام عاشق مل گیا، تو کیا یہ بکواس کرنا میرا حق نہیں بنتا؟ وہ ترنت بولی۔ طلال اسے کشمگی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، چائے کا کپ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ تزین کا دل لرز سا گیا۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو تعمر ناکام زندگی گزارتی ہے، جنہیں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ شوہر کے دل پر راج کیسے کیا جاتا ہے، جو شوہر کے ماضی کو نہ بھولتی ہے اور نہ اسے بھولنے دیتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، گزارو ایسی ہی زندگی، میں تو ویسے ہی سزا کاٹ رہا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور دروازہ کھول کر یوں کھڑا ہوا جیسے اسے دفع ہونے کا کہہ رہا ہو۔ تزین دندناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ طلال نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور بستر پر گر سا گیا۔ یا اللہ، محبت کرنے کی سزا آخر کب تلک؟ پیٹ بھرا ہوا ہو تو محبت سے محرومی زندگی کی دوسری تلخ حقیقت ہے۔ وہ سخت اذیت میں تھا اور افسوس کہ اس نے جلد بازی میں شریک کے سفر بھی ایسا چنا جو اس کے زخموں پر پھائے رکھنے کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر ان زخموں کو کریدتا رہتا تھا۔ وہ ماضی کو بھلاتا بھی تو کیسے؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں میں ہی شرک کی کہیں گنجائش نہیں۔ مہرمہ کی بے وفائی کے بعد اس نے بھی تو وہی کیا جو مہرو نے، بلکہ مہرو سے پہلے ہی شادی رچا لی، اور شرک کی سزا بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ بے شک وہ مزاحمل سا ان گنت سوچوں کے حصار میں گم تھا۔ تزین نے لاؤنج میں آ کر صوفے پر گر کر رونا شروع کر دیا تو ماما نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے ٹی وی کا والیوم آف
कर दिया। चंद लम्हे वो यूं ही आंसू बहाती रही, फिर गोया फट पड़ी। आप कभी भी मुझसे रोने की वजह मत पूछिएगा। आप भी अपनी बेटे की तरह सिर्फ तमाशा ही देख सकती है। ये बदतमीजी की इंतहा थी, लेकिन वो तज़य्युन के अंदाज में इसे जवाब देना नहीं चाहती थी, सो ज़रा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। तुम लोगों की आवाज़ें कमरे से बाहर तक आती है तज़य्युन, क्योंकि बदकिस्मती से वो साउंड प्रूफ कमरा नहीं है। तो फिर समझाती क्यों नहीं आप उसे आप? वो उसी दृष्टि से बोल रही थी। मामा ने नागवारी से उसे देखा। उसे नहीं, तुम्हें समझाने की ज़रूरत है तज़य्युन तिलमिला उठी। एक तो मैंने आप लोगों की इज्जत बचाकर एहसान किया, इस शादी के लिए हामी भर ली, ऊपर से ये सिला मिल रहा है मुझे, ताने तिश्ने झिड़कियाँ। मामा ने तासुफ से उसे देखा। मैं तो क्या, घर के नौकर भी इस लबो लहजे से वाकिफ़ हो गए हैं जिसमें तुम अपने शौहर से मुखातिब होती हो। वो ठंडे लहजे में बोली तो तज़य्युन बल खा कर रह गई। और जहाँ तक बात है शादी का एहसान करने की, तो तलाल को कभी भी रिश्तों की कमी नहीं थी तज़य्युन। अब ये बात तुम खुद सोचो कि तुमने इस कदर अफरा तफरी के प्रपोज़ल पर हामी कैसे भर ली? क्या महज हम पर एहसान करने के लिए? आप भी उसी की माँ है, उसी की हिमायत करेगी ना। वो उधर महबूबा की याद में सिगरेट सिलगा रहा है, इधर आप बहू को तीली दिखा रही है। वो बदतमीजी की हद तक उतर आई थी। एक कामयाब बीवी वो होती जो अपने हुस्न सलूक से शौहर के माजी को भुलाने को मजबूर कर दे। तज़य्युन, जिस तरह तुम पलट कर इसे माजी की तरफ घसीटती हो, वो कभी भी ना तो उस फेस से निकलेगा और ना कभी तुम्हारा होगा। वो सर्द मौरी से कहती उठ खड़ी हुई। हाँ, आप वो दुआ नहीं देगी तो और कौन देगा? आपके दिल को तो ठंडा है कि आपका बेटा कम अज़ कम आपके हाथ में तो है। तज़य्युन ने ज़हरक़ंद लहजे में कहा था, अपने रवैये पे गौर करो तज़य्युन, अगर तलाल से मोहब्बत है तो अपने अतवार बदलो, इस पर एतमाद करो, इसे एक बार फिर से खड़े होने का मौका और वक्त दो। अब की बार अगर इसे गिराने का बाइस तुम बनी तो वह ज़िंदगी भर उठ नहीं पाएगा। वो कहकर चली गई थी। तज़य्युन पीछे से जलती कुर्ती सुलगने को अकेली बैठी रह गई। मेरी जगह अपनी बेटी होती तो फिर देखती ऐसा लेक्चर कैसे देती है। नाश्ते की मेज़ पर वो जानबूझकर काफ़ी लेट पहुंची, तो अंदाज़ा था कि सब नाश्ते से फारिग हो चुके होंगे। वो किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी, अब तो कभी भी नहीं। वाह किस्मत कि अभी वो वहाँ खड़ी थी कि नाश्ते का मेन्यू सोच ही रही थी कि तज़य्युन सुबह ही आधम की थी। चची जान बेटी की सती शक्ल देखकर दिल ही दिल में खैर की दुआ मांगती इसके गले लगी। नाश्ता करोगी? तलाल छोड़ के गया है क्या? उन्होंने मोहतात अंदाज में सुनगुन लेना चाहिए, मगर वो बहुत बेजार सी थी। ड्राइवर के साथ आई हूँ और सिर्फ चाय पीऊँगी, सरदर्द से फट रहा है। वो वही कुर्सी पर बैठ गई। मेहरमा से नज़र अंदाज करती नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली आई। अब मजबूरन तज़य्युन के लिए भी इसे चाय इसी को बनाना था। चची जान तो वही बैठकर बेटी के कानों में पुरतशवीश अंदाज में खुसर पुसर करने लगी थी। पहले ही से बेजार कोनो दिल गिरफ्तार कैफियत का शिकार मेहरमा सुबह तज़य्युन को देखकर मज़ीद खौफज़दा हो रही थी। इसलिए अंडा तलने का इरादा मुलतवी करके बहुत बेदिली से अपने लिए 2 टोस्ट टोस्टर में डालकर सेंके और हल्की सी जैम की तह लगाकर प्लेट में रख लिए। 2 मगों में चाय डाली और ट्रे उठाकर बाहर चली आई तो वह मोहित को चची और तज़य्युन के साथ विराजमान देखकर वो अजीब से खुजल सी कैफियत का शिकार हुई। मगर जब मोहित इस पर बस अचिटती संजीदा सी निगाह डालकर तज़य्युन की तरफ मुतवज्जा हो गया, तब वो ख़ुद को मजबूत ज़ाहिर करती आगे चली आई और ट्रे मेज़ पर रखते हुए एक चाय का कप तज़य्युन के आगे रखा और ख़ुद नाश्ता करने की गर्ज से कुर्सी घसीट कर बैठने ही लगी थी कि बुरी तरह ठटक गई। नाश्ते की ट्रे मोहित ने यूँ अपनी तरफ घसीटी जैसे वो उसी के लिए लाई हो और टोस्ट का टुकड़ा दांतों से तोड़कर चबाते हुए नागवारी से बोला, अंडा तो बना लेती कम अज़ कम, सूखे टोस्ट तो गले में फंसते हैं मेरे। मेहरमा का जी चाहा कि इसे कोई करारा सा जवाब दे दे। ख्वामखा का शौहर बना हुआ था वो। मगर चची जान और तज़य्युन की मौजूदगी में कुछ कहकर इनके हद मजीद जगहसाई का सामान नहीं थमाना चाहती थी। सो दांतों पर दांत जमाई बैठ गई। मेरा तो अब उस घर में वापस जाने का दिल ही नहीं करता। तज़य्युन ने एकदम से मौशगाफी की तो अंदाज बिगड़ा हुआ था। बेवकूफ़ हो तुम, बजाय उसके कि उन मौसूफ का दिमाग ठिकाने लगाओ, तुम उसे खुली छुट्टी देकर चली आई। मोहित ने चाय का कप उठाते हुए तासुब से तज़य्युन की बेवकूफ़ी का मातम भी मनाया। दिमाग हूँ? तज़य्युन ने तेज़ नज़र पहले मोहित पर डाली, फिर पिछ जलती निगाह से
مہرماں پہ ڈالتے ہوئے تلخی سے بولی، جس دماغ میں ایک ہی چہرہ اور پرانی یادیں بھری پڑی ہو، اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش میں مجھے خود ٹھکانے لگنے کا کوئی شوق نہیں۔ چائے پیو، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ چچی جان کو بیٹی کی بد زبانی کا اچھی طرح علم تھا۔ تادیبی انداز میں کہا تو ان کی نظر میں تنبیہ بھی تھی، مگر تزین تو تپتا سلگتا دل لے کر آئی تھی۔ اب جب کہ ہدف سامنے ہی مل گیا تو وہ بھلا کیوں چونکتی؟ مہرماں کو نظر کی گرفت میں رکھتے ہوئے تنزیہ بولی، آرام تو اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے رخصت ہو گیا امی۔ عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے جو ہیرا سمجھ کر جلتا کوئلہ ہاتھ میں لے لیا۔ مصنوعی چمک نے للچا دیا تھا مجھے، اور ادھر لوگوں کی لاٹری پر لاٹری نکل رہی ہے، پہلے طلال اور اب موہت آفندی۔ مہرماں کی برداشت ختم ہو گئی۔ شٹ اپ تزین، اپنی ناکام خانگی زندگی کا ملبہ مجھ پر مت گراؤ۔ یہ تمہاری دلی خواہش اور قطعی ذاتی فیصلہ تھا، اور نفس کے تمے کو مٹانے کے لیے جو خواہشات پوری کی جائے، ان کا تاوان بھرنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے۔ وہ سرد مہری سے کہتی اٹھ گئی۔ در حقیقت تزین کی اس گھٹیا بات سے دل کے مضراب پر بہت اوچھا ہاتھ پڑا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ضبط سے لال چہرہ لے کچن میں چلی گئی۔ حق دق بیٹھی تزین جیسے حواس میں لوٹی۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کی زبان کی جوہر؟ سلگ کر چچی جان کو شکایت کی۔ چائے کا مگ خالی کر کے رکھتے موہت مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی وہ گونگی ہے؟ میرا گھر تباہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ طلال کے دل و دماغ پر اسی کا نام و نقش ہے۔ وہ ہذیانی کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ موہت کی مسکراہٹ سمٹی۔ یہ تم سے طلال نے کہا ہے ہر وقت خاموش رہنا، سوچوں میں گم، سب سے کٹے ہوئے، اور اس کا اور کیا مطلب ہوا؟ موہت آفندی، میں بیوقوف نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ وداد کچا کر بولی، ٹھوکر کھائے ہو کو سنبھلنے کا موقع اور وقت دینا چاہیے تزین۔ موہت نے سنجیدگی سے کہا، اور واقعی کیا صحیح کہا تھا؟ تو تم نے کیوں نہ موقع دیا اسے سنبھلنے کا؟ اپنی دفعہ تو فوراً مکے بازی پہ اتر آئے تھے۔ وہ تنزیہ بولی، وہ اور بات تھی، ایک بندہ ہماری گھر کی عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرے گا تو میں اسے ہر بار ایسے ہی سمجھاؤں گا۔ موہت کا انداز اٹل تھا، پھر کرسی کھسکا کر اٹھتے ہوئے ناصحانہ انداز میں بولا، اپنی زندگی کو بے سروپا باتوں کے پیچھے برباد مت کرو تزین۔ وہ شخص مہرماں کے نصیب سے نکل چکا ہے، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے، اسے اپنے آپ میں ڈھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، نہ کہ بار بار اسے پرانے تعلقات کے تانے دینا۔ کسی خوش فہمی میں تم بھی نہ رہنا۔ نمیر افندی شب خون نہ مارتا تو مہرماں اسی طلال کی ہوتی، صرف بحالت مجبوری اسے طلال کو چھوڑنا پڑا، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ تو کیا مہرماں بھول چکی ہے اپنی پہلی محبت کو؟ وہ بگڑ کر تیز لہجے میں بولی، اس بات کی فکر تو نمیر افندی کو ہونی چاہیے، وہ جاتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد متحیر سی تزین مارے تجسس کی ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کیا کہانی چل رہی ہے ادھر؟ بیوی اس کی ہے اور فرق نمیر افندی کو پڑنا چاہیے۔ آغا جان کی ضد نبھائی ہے بس مہرو نے، مجھے تو لگتا ہے بس آغا جان کا منہ بند کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے سمرا نے ان کے ساتھ مل کر۔ تو کیا رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی؟ تزین کا منہ کھلا۔ طبیعت خرابی کا بہانہ چلا رہا، ایک ہفتے سے نہ صدیقہ بھابھی کو فرق پڑ رہا نہ سمرا کو۔ اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ وہ اس کی طرف جھک کر سرگوشیانہ رازداری سے بولی، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ محض آغا جان کی ضد سے چھٹکارا پانے کے لیے مہر کو راضی ہوئی ہے اس نکاح پر، یعنی اگر کل کو نمیر اسے طلاق دے دے تو یہ پھر سے طلال کی نظر میں مظلوم بن سکتی ہے۔ تزین کو جھٹکا لگا۔ طلال نوید اب اس کے دل کی ضد بن چکا تھا۔ اتنی دور کی مت سوچو، چچی جانے سے گھرکا، میں خود بات کروں گی آغا جان سے۔ تزین نے مصمم ارادہ کر لیا۔ چچی جان نے اسے منع بھی کیا، مگر شادی شدہ ہونے کے بعد تو وہ جیسے اور نڈر ہو گئی تھی۔ سر جھٹک کر چائے کے گھونٹ بھرتے آغا جان کے سامنے بولنے والے متاثر کن ڈائلاگ سوچنے لگی۔ تزین کا آنا مہرماں کو کسی نئے طوفان کا پیشہ خیمہ لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا بھی ملاح کے ہاتھ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ صبح والی منہماری کے بعد فی الحال تو تزین کی شکل دیکھنے کو اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے طلال پر بھی افسوس ہوا، جلد بازی میں وہ اپنی زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر گیا تھا اور اب اسے نبھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ مہرماں کے ساتھ تو قسمت نے کھیل کھیلا تھا، وہ طلال سے کنارہ کر گئی، مگر طلال نے تو فوراً ہی بنیاد پر تزین کو پرپوز کر کے اس کی بے وفائی کا گویا جواب دیا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ تزین کا کوئی بھی شک و شبہ درست نہ تھا۔ یہ دل اب تو طلال نوید کے نام پر پہلے جیسی بے ترتیبی سے نہیں دھڑکتا تھا۔ در حقیقت زندگی نے اتنے جھٹکے دیے تھے کہ ماضی کی تمام یادیں گڈ مڈ ہو کر ناقابل شناخت لگنے لگی تھی۔ کبھی طلال کے سنگ زندگی گزارنا زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوا کرتا تھا، اور اب نمیر افندی سے چھٹکارا پانا زندگی کا مقصد نظر آتا ہے۔
سچ تو یہ کہ دکھ وہی سب سے بڑا ہوتا ہے جو حاضر وقت میں آپ کو جان کو لگا ہوا ہو، اور طلال تو اس ساری بھاگ دوڑ میں کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اب تو بس وہ ہر وقت نمیر سے چھٹکارے کی تراکیب سوچتی رہتی تھی۔ تم نے کیا تماشا بنا لیا ہے، کس سے چھپ کر کمرے میں گھسی بیٹھی ہو؟ رات کے کھانے کے وقت تائی جان نے مہرماں پر برس پڑی تھی۔ ایسا کوئی فقر بھی نہیں میرے پاس کہ جا کر ہٹائی سے سب کے درمیان بیٹھ جاؤں۔ وہ تکلیف دہ حد تک تلخ ہوتی جا رہی تھی، مگر جان بوجھ کر ایسے کوئی گناہ بھی نہیں کیا کہ سب سے چھپ کر بیٹھنا پڑے۔ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھو مہرماں۔ تائی جان اسے کوئی چھوٹ دینے کی موڈ میں نہیں تھی۔ چلو اٹھو، سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ وہ اس طرح کنارہ کشی کرو گی تو آغا جان پھر سے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ان کی بات میں وزن تھا، مہرماں کو ان کا کہنا ماننا ہی پڑا، اور اسی لیے وہ کھانے کی میز پر قدرے سائڈ پر ملاح کے ساتھ بیٹھی شکر کا کیا کہ بنا کسی بدمزگی کی ہلکی پھلکی باتوں کا دوران کھانا کھا لیا گیا۔ یہ تو کھانے کے بعد جب مرد اٹھ کر لاؤنج میں چلے گئے اور چائے کا دور چلا، خواتین نے چائے ڈائننگ پر ہی لگا لی، تب مہرو کا سکون غارت ہوا۔ وہ بھی تزئین کی بات تھا۔ پھر مہرو کی باقاعدہ رخصتی کب کروا رہی ہیں آپ؟ وہ سمرا چچی سے مخاطب تھی۔ مہرماں کی انگلیوں کی گرفت کب کے ہینڈل پر مزید سخت ہوئی۔ رخصتی بس ہوئی، سمجھو گھر کی ہی تو بات ہے۔ انہوں نے مسکرا کر بات سمیٹی۔ یہ کے بعد ہوئی گھر کی بات ہے تو کیا اب یہ دونوں شادی کے بعد بھی اپنے اپنے پوشنس میں رہیں گے؟ تزئین کو اعتراض ہوا۔ سمرا بے آرامی سے پہلو بدلا۔ مہرو کی طبیعت خراب تھی، بس اسی لیے رکے رہے۔ تائی جان نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی مقدور بھر کوشش کی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے تزئین؟ شادی ہو گئی تو رخصتی بھی ہو جائے گی۔ مہرماں کی آنکھوں میں ضبط کا گلابی پن اور لہجہ سخت تھا۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی سائٹ لگو تو طلال بھی تمہاری طرف سے بددل ہو کر میری زندگی میں لوٹے۔ وہ منہ پھٹ تو تھی ہی، مگر اس قدر تکلیف دہ حد تک ہوگی یہ مہرماں نے سوچا نہیں تھا۔ زرد پڑتی رنگت لیے چند ثانیوں تک وہ جواب دینے سے بھی معذور رہ گئی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تزئین؟ اگر طلال اور تمہارے ماں بہن کوئی مسئلہ ہے تو وہ تم دونوں خود حل کرو، مہر کو الزام مت دو۔ سمرا نے کسی کے بولنے سے پہلے ہی تزئین کو جھڑک دیا۔ ان کا ماضی ایک حقیقت ہے آنٹی۔ تزئین برا مان گئی۔ حال ماضی سے زیادہ ویلیوبل، قابل قدر ہوتا ہے تزئین، اور مہرماں کا حال موحد آفندی ہے، یہ مت بھولو۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے خود بھی یہ بات نہیں پسند کہ تم میری بہو کا نام کسی اور کے معاملے میں لو۔ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر قطعی انداز میں کہا تو تزئین ہونک سی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سمرا اپنی ماضی کی منہ پھٹ بہو کو اتنی جلدی اتنی عزیز ہو جائے گی۔ وہ اس کی حمایت میں یوں ٹکڑا توڑ جواب دینے پہ اتر آئیں گی۔ سائرہ نے تعصب سے بیٹی کو دیکھا جو منہ کھولنے سے پہلے ہی کم سوچتی تھی۔ تم طلال کی طرف دھیان دو تزئین، اتنے مختصر عرصے میں کئی بار بگڑ چکی ہے تم لوگوں کے بیچ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تائی جان کا میٹھا وار بہت کڑا تھا، تزئین بہت اچھی طرح سمجھی اور حوصلے سے پی گئی، مگر رات گئے وہ ساری شکایتیں طلال اور مہرماں کے حوالے سے اپنے تحفظات کے نکات آغا جان کے کانوں میں انڈیل کر اسٹڈی سے باہر نکلی تو وہ شاد و آباد تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں اب مجھ سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ میرے بارے میں آغا جان کو مشورہ دینے والی تم ہوتی کون ہو؟ مہرماں کے لیے اب تزئین کو نمٹنا ناگزیر ہو گیا تھا، ورنہ اس نے یہی سوچ رکھا تھا وہ جتنے دن آفندی ہاؤس میں رہے گی اس سے منہ نہیں لگنا، مگر ابھی جب وہ تائی جان نے آغا جان کا پیغام اس تک پہنچایا تو انہوں نے اب فوری طور پر مہرو کی رخصتی کا عندیہ دیا ہے تو وہ بھڑک کر تزئین کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اطمینان سے لیٹی موبائل کی اسکرین پر انگلی چلا رہی تھی۔ مہرماں کی بات سن کر پیشانی پر ناگواری کی شکنیں لیے اٹھ بیٹھی۔ یہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی مسئلہ ہے مہرماں، تم ہماری زندگی سے نکلی ہی کب ہو؟ مہرماں کی قوت گویا لمحہ بھر کو سلب ہوئی، اور اب اگر طلال کو بھنک بھی پڑ گئی کہ تم یہ رخصتی نہیں چاہتی تو پھر شاید جو بھی وہ کرے کم ہوگا۔ تم اپنے مسائل اپنی ذات کے ذریعے حل کرو، میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر مت چلاؤ۔ مہرماں سختی سے بولی، پھر اسے جتایا، میرے اور طلال کے بیچ اگر کچھ ہوتا تو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر تمہیں پرپوز نہ کرتا بلکہ میرے پلٹنے کا انتظار کرتا۔ وہ اب بھی یہی کر رہا ہے۔ تزئین پھٹ پڑی، کیونکہ تمہیں اس کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا۔ مہرماں نے طنز کیا، ہاں اس کا ریموٹ جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تزئین کہاں کم تھی، مجھے اب طلال میں کوئی دلچسپی نہیں تزئین، وہ بہت ضبط سے بولی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میری زندگی کن مسائل سے دو چار ہے، میں نے خود اپنی مرضی سے طلال کو چھوڑا تھا، چاہتی تو جس طرح اب موہت کے ساتھ نکاح کروا لیا اسی وقت طلال سے کروا لیتی، مگر الحمدللہ صحیح اور غلط کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ جس کے پاؤں میں حال کا کانٹا چبھ رہا ہو وہ ماضی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ مہرماں
کا دل اندر ہی اندر کرلایا۔ تزین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہاں تو موہت کے ساتھ نکاح کیا ہے پھر؟ وہ میرا مسئلہ ہے، تم اپنے ذہن کا گند صاف کر لو۔ بس طلال نوید کو اپنی زندگی میں بہت پہلے ہی الگ کر چکی ہوں، پہلے مجبوری میں، لیکن تم سے شادی کے بعد تو یہ دل برازی و رضا اس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ مہرماں نے بہت تحمل سے اسے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھی، مگر اس کے دل پر سے تمہارا سایہ ابھی تک نہیں گیا۔ تزین تلخی سے بولی، یہ تمہارا قصور ہے تزین، نہ کہ میرا۔ وہ بیوی ہی کیا جو اپنے شوہر کے دل پر اپنا نقش نہ چڑھا سکے۔ مہرماں نے طنز کیا، بہت خوب، یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ تزین بہت شارٹ ٹیمپرڈ تھی، بات کو اپنے رخ سے سمجھ کر فیصلہ صادر کرنے والی جلد باز۔ مہرماں نے آنکھیں موند کر بے بسی سے گہری سانس بھری، پھر اسے دیکھ کر تیوری چڑھا کر بولی، جو بکواس میں نے کی ہے نا، اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہی کہ مجھے اب طلال نوید میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ تمہارے دل کی چور خواہش تھا، اللہ نے اسے تمہارے نام کر دیا، میرے لیے جو بہتر تھا وہ مجھے مل گیا، اب برائے مہربانی تم دونوں میاں بیوی اپنی زندگی سنبھالو، نہ کہ دوسرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا، پیچھے تزین کا چہرہ سب سے لال ہو رہا تھا۔ اب مہرماں جتنا بھی واویلا مچاتی ہونا وہی تھا جو آغا جان طے کر چکے تھے۔ شام سے پہلے اس کے کپڑے اور ضرورت کا سارا سامان نہ صرف موہت کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، بلکہ اس کی رخصتی کا عندیہ بھی سب کو دے دیا گیا۔ مہرماں سن تھی جیسے کسی بھی احتجاج اور اعتراض سے قاصر رہ گئی ہو، ذہن کو بھی سوچنے سے معذور تھا، اور جس طرح تائی جان نے لاؤنج میں آ کر مسکراتے ہوئے ملاحہ کو دیکھ کر ہاتھ جھاڑے، وہ منظر مہرماں کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہا۔ خود ملاحہ کا دل ماں کی اس شقی القلبی پر دکھا سو دکھا۔ مہرماں اس وقت تن کر اٹھ کھڑی ہوئی، جو فیصلہ پل صراط پہ چلنے کے مترادف لگ رہا تھا اسی ایک پل میں طے پا گیا۔ بہت خوب امی، تو آج سے میں آپ کے لیے پرائی ہو گئی۔ ایک مستقل ٹینشن تھی جو آپ کے سر سے اتر گئی، مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا، یہ آپ کا اور آغا جان کا کیا تھا جو میں بھگت رہی ہوں، کیونکہ آزمائش ہمیشہ مال اور اولاد کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ آنسو سے بھیگے لہجے میں کہتی وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ تائی جان کو منجمد اور ملاحہ کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر وہ وہاں سے سمرا چچی کی پوشن میں چلی آئی، اور یہ موہت کا کمرہ تھا، اس کے قدم چھٹکے جسے اب اس کا مسکن بنا دیا گیا تھا۔ یا اللہ، میں نہیں، یہ سب میری قسمت میں تو نے لکھا ہے، میں تو بس اپنا کردار نبھا رہی ہوں، بلکہ نبھانے پر مجبور کر دی گئی ہوں۔ اب میری حفاظت کرنے والا صرف تو ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ اس کا کئی بار دیکھا ہوا کمرہ تھا، مگر اب وہاں مہرماں کی کئی چیزیں پڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ زندگی اس قدر سخت بھی ہو سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو بہت نازک احساسات کی مالکہ تھی، زندگی کے پھولوں کی سیز سمجھنے والی، مگر اب ایک دم ہی کانٹوں بھری روش پر نکل آئی تو صرف پیر ہی نہیں بلکہ پورا وجود زخمی بلکہ لہر و لیر ہو گیا تھا۔ سمرا نے اسے کمرے کے باہر ہی روک لیا۔ جی خاتون، فرمائیے۔ وہ مسکرا دیا۔ آغا جان نے مہرماں کو رخصت کر دیا ہے۔ سمرا کی بات پر اس کو جھٹکا سا لگا، ایک دم مسکراہٹ گم ہوئی۔ کس کے ساتھ؟ بے اختیار ہی پوچھ لیا تو انہوں نے ذرا توقف کے بعد جواب دیا، تمہارے روم میں شفٹ کر دیا ہے اسے۔ واٹ؟ یہ موہت کے اعصاب کے لیے دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ وہ بہت کچھ سہ چکی ہے موہت، اب آگے کی زندگی تمہاری ذہانت اور سوچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اسے مزید ہرٹ مت ہونے دینا۔ سمرا نے امید بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں بیزاری چھا چکی تھی۔ بے فکر رہے آپ، وہ محترمہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ زبان درازی کے مظاہرے تو ماضی کے قریب میں آپ دیکھ ہی چکی ہے، اور آپ کا بیٹا تو دنیا کا آخری مرد ہوتا تب بھی وہ انہیں قبول نہیں تھا۔ فضول باتیں مت کرو موہت، تم اس کے نہ چاہتے بھی وہ پہلے شخص بن گئے جسے اس نے قبول کیا ہے، اور جو میں کہہ رہی ہوں تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ انہوں نے سختی سے جھپٹا۔ وہ اکتا کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ تھکا ہوا آیا ہوں۔ وہ گہری سانس بھرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ موہت لب بھینچے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اندر لیڈیز پرفیوم کی پھیلی ہوئی دلکش مگر انجان سی مہک قوت شامہ سے ٹکرا کر اس کے تمام حواس کو الٹ کر گئی۔ اسی وقت موہت افندی کو شدت سے احساس ہو گیا کہ قدرت اسے کڑے امتحان میں ڈال چکی تھی۔ وہ بہت مزمل اور ہاری ہوئی کیفیت میں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، سر نواڑے، گویا زندگی بے ثباتی پر غور کر رہی تھی۔ کبیر بے اختیار ہی اس کی طرف بڑھایا۔ سیاہ جوتوں میں مقید مردانہ
پیر نظروں کی گرفت میں آئے تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ نگاہ کا انداز چاہے بدلا ہو مگر لب و لہجے کا احترام میں قطعاً کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ملاحہ نے آزردگی سے اسے دیکھا۔ ہارنے والے ایسے ہی بیٹھا کرتے ہیں کبیر، خاموش اور سر جھکا کر۔ ہار جیت کا فیصلہ وقت کرتا ہے ملاحہ بی بی، ہو سکتا ہے جسے آپ ہار سمجھ رہی وہ جیت کی پہلی سیڑھی ہو۔ کبیر کا انداز تسلی دینے والا تھا۔ ملاحہ استہزائیہ مسکرا دی۔ کوئی زندگی کی بازی ہار گیا کبیر صاحب، اور آپ خوشگمانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بہتری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس سے کچھ بعید نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہو جانے کا افسوس کیا کرنا، اس سے اچھا ہے کہ آگے کی بہتری کے لیے کوشش کی جائے۔ وہ اپنے مخصوص نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ملاحہ گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری باتوں کے بل پر سوچا جائے تو زندگی کتنی آسان ہے نا خان۔ زندگی وہی بن جاتی ہے جیسا آپ اسے سمجھتے ہیں۔ اپنے گمان اچھے کر لے بس۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ ملاحہ نے ترچھی نگاہ سے اس پر ڈالی۔ تمہاری زندگی تو بہت آسان ہوگی پھر۔ کبیر نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ وہ بھول رہا تھا کہ اس کے سامنے ملاحہ افندی بیٹھی تھی، کوئی عام لڑکی نہیں۔ مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پہلے تو نہیں تھی مگر اب بہت آسان لگنے لگی ہے۔ ملاحہ کا دل الگ تان پہ دھڑکا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ چاہتی تو اس سوال کو جانے دیتی، مگر محبوب کے ہر جواب میں ہزار معنی ہوتے اور ان ہزار معنوں میں سے اپنے من پسند مطالب اخذ کرنے کا الگ ہی نشہ ہے۔ کبیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب سے یہ دل خوش گمانیوں میں گھرا ہے، آگے کی منزل بہت آسان لگنے لگی ہے۔ ملاحہ نے ان آنکھوں کے شربتی کان سے نگاہ ملانا مشکل ہونے لگا، لیکن زندگی کو گزرے کچھ عرصے میں اس نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میں بھی اس سب کو بہت آسان سمجھتی تھی کبیر، مگر آپ ہی کو دیکھ کر ہمت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے تھک کر پلر سے ٹیک لگا لی۔ 2 قدم کنارہ رہ جائے اور یک بیک آ کر موجیں گھیر لیں۔ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ہے میں نے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی بہت اچھے فیصلے لکھے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ محبت کا کھو جانا، مسلسل آزمائش کا شکار رہنا، اچھے فیصلے کب ظاہر ہوں گے کبیر؟ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے ملاحہ بی بی، وہ صبر کرے گی تو پھل بھی بہت اچھا ملے گا، وہ خلوص سے بولا۔ اس کے بعد ایک خاموشی دونوں کے درمیان ٹھہر گئی۔ وہ دونوں ہی چپ تھے، جیسے دونوں ہی اس خاموشی کو پاٹنا نہ چاہتے ہو۔ پھر کسی خواب کے حصار میں گھری ملاحہ کی آواز ابھری، اور ہم؟ اس کا سوال آدھا تھا مگر معنی پورے رکھتا تھا۔ کبیر نے اس کے ملے چہرے پر ہلکی سی نظر ڈالی۔ آزردگی میں وہ بچوں سی خوف زدہ اور معصوم نظر آتی تھی۔ ہمارا بھی اللہ مالک ہے، وہ مسکرا دیا۔ اسے دیکھ کر تو اب دل ویسے ہی ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ ملاحہ نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا۔ یہ تسلی ہے یا مجھے ڈرا رہے ہو کبیر؟ وہ ہلکے سے ہنس دیا، پھر زمانی انداز میں بولا، یہ دعا ہے ملاحہ بی بی، ورد ہے، حرف دعا ہے۔ ملاحہ کی آنکھ بھر آئی۔ بس تم کبھی پلٹنا مت کبیر، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ قول دیا ہے ملاحہ افندی، اور مرد قول نہیں ہارا کرتے۔ کبیر کا لہجہ بہت سنجیدہ اور اٹل تھا۔ ملاحہ کا دل تو اس کے انداز تقاطب پر ہی دھڑک گیا۔ زندگی کی بساط پر آپ کو نہ جیتا تو کیا خاک چاہیے؟ وہ اس کے تمتماتے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیے ملائمت سے کہہ رہا تھا، اور ملاحہ وہ تو ہواؤں میں تھی گویا۔ کبیر نے ذرا سا جھک کر اس کے آگے سرخم کیا تو وہ کھل کر مسکراتی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جو اینیکسی کے طرز پر باقی گھر سے الگ تھا۔ وہ تولیے سے تھپ تھپا کر چہرہ خشک کرتی واش روم سے نکلی تو موہت کو ایزی چیئر پر جھولتے پایا۔ مہرماں کی نظروں میں ایک گھٹیا ترین سچویشن تھی کہ آپ ایک شخص کو ماضی میں بار بار نیچے دکھاتے رہے ہو اور اس کی اوقات بتاتے رہے ہو، اور اب ایک دم سے اس کی کمرے کی شراکت دار بن کر آ جائیں۔ اسے دیکھ کر کرسی کی حرکت رک گئی اور ساتھ ہی گویا مہرو کی دھڑکن بھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرماں کا دل اچھل کر اس کے حلق تک آیا۔ اب وہ مہرماں کے مقابل کھڑا تھا۔ کسی کے واش روم میں گھس کر اتنا ٹائم لگانا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے بائی دا وے۔ وہ جتانے والے انداز میں بولا تو مہرماں کی آنکھیں ذہنی جھٹکے کے تحت ایک دم سے پوری کھل گئی۔ اور میں پوچھ سکتا ہوں، ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہو، تو یہ رخصتی کیوں ہونے دی تم نے؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ یہ سب آغا جان کی خواہش پر ہوا، اور تمہارا اور سمرا چچی کا مشورہ بھی یہی تھا۔ شاید تم بھول رہے ہو موہت، مہرماں نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ بہرحال تم
تمہیں اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، نکاح کا مشورہ میرا تھا، رخصتی تو تم رکوا ہی چکی تھی بے ہوش ہو کر۔ وہ بے نیازی سے کہتا اسے زہر لگا، مجبوری تھی کہ ساری عمر کے لیے بے ہوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ لفظوں کو چبا کر بولی تو چند لمحے اس کی بات پر گویا غور کرنے کے بعد گہری سانس بھر کر بولا، ہاں یہ بھی ہے۔ مہرماں اس کے بعد اور اس کے انداز پر کڑ کر رہ گئی۔ وہ اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ مہرماں بیڈ کے کنارے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی، پھر کچھ سوچ کر فل فور اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا رخ سمرا کے کمرے کی طرف تھا۔ اسی وقت موہت کا بیڈ کی سائڈ پر ٹیبل پر پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ موبائل کی سیاہ اسکرین پورے آب و تاب سے روشن تھی اور اس پر نمیر افندی کالنگ کے الفاظ صاف دکھائی دے رہے تھے، جس نے جو گیم کھیلنی تھی کھیل لی، مگر میں اصلیت جانتی ہی نہیں، مانتی بھی ہوں چچی جان کہ موہت سے پہلے میں نمیر افندی کے نکاح میں ہوں اور میں اپنی عزت نفس کو مرنے نہیں دوں گی۔ تیز سانسوں کے درمیان وہ ان کے کمرے میں کھڑی تلخی سے کہہ رہی تھی۔ سمرا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا مہر؟ موہت نے کچھ الٹا سیدھا کہا ہے کیا؟ اس نے کچھ نہیں کہا چچی جان، بس میں موہت کے کمرے میں نہیں رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تو اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو سمجھ کر سمرا نے اسے فوراً آگے بڑھ کے خود سے لپٹا لیا اور اس کا رخسار چوم کر محبت سے بولی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم، اور آج سے تم میرے پاس رہو گی، میرے کمرے میں۔ اس پر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مہرماں کے ذہن میں موجود تمام لمبے لمبے اقتباسات یک لخت اڑ گئے۔ سمرا نے تو اسے بحث کا کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان سے لپٹ کر آنسو بہانے لگی۔ کم از کم کوئی تو تھا جو اس کی تکلیف کو سمجھتا تھا، اور سمرا سوچ رہی تھی کہ اگر مہرماں کو پتہ چل جائے کہ وہ بھی نمیر افندی کے اس کھیل سے واقف تھی تو وہ کیا قیامت مچائے گی۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی۔ موہت واش روم سے باہر نکلا تو اس کا موبائل بج کر اب خاموش ہو چکا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ مہرماں اس کمرے میں نہیں تھی، اور یہ صورتحال اس کے لیے بھی کافی اطمینان کا باعث بنی۔ مہرماں اس کے کمرے میں موجود رہنا دونوں کے لیے ہی ناقابل قبول فیصلہ تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر مسڈ کالز چیک کی۔ نمیر افندی، اس کی پیشانی پر شکنیں پھیلی۔ 3-4 مسڈ کالز آ چکی تھیں۔ اسے کیا تکلیف ہے جو اتنی ساری کالز کرتا رہا ہے؟ وہ زیر لب ناگواری سے بڑبڑاتے ہوئے اسی نمبر پہ کال بیک کرنے لگا۔ دوسری ہی بیل پہ کال اٹینڈ کر لی گئی۔ جی فرمائے نمیر افندی صاحب، ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی تھی کہ کال پر کال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، وہ بھی اس صورت میں کہ میں نے تمہیں انتہائی ضرورت کے بنا پر کال کرنے سے منع کر رکھا تھا؟ وہ چبا کر تلخی سے پوچھ رہا تھا۔ پھر دوسری طرف کی بات سن کر اس نے آنکھیں موند کر گہری سانس بھری اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، مگر اس سے زیادہ کہ مجھ سے توقع مت رکھنا۔ میں تمہارا کانٹیکٹ نمبر بلاک لسٹ میں شامل کر رہا ہوں۔ آئندہ مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے وہ آفس میں آ کر کرو۔ اس نے اگلی بات سنے بغیر لائن کاٹ دی تھی اور موبائل بستر پر اچھال دیا۔ اس نمیر افندی کا کھیل بھی جان کا وبال بنتے جا رہا ہے۔ زیر لب ناگواری سے خود کلامی کرتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں برش پھرتا غائب دماغی کی کیفیت میں تھا۔ اوپر سے مہرماں کی رخصتی کی ٹینشن۔ وہ سوچ چکا تھا کہ مہرماں کو سمرا کے کمرے میں شفٹ ہونے کا کہہ دے گا۔ اس کا خود کو کسی بھی قسم کے امتحان میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکلا تو حیران کن منظر نے اس کے قدم چھٹکا دیے۔ بہت نرمی سے مسکرا کر کچھ کہتی ملحہ کالج جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی اور دروازہ کھول کر کھڑا کبیر ابھی فرزین اندر سے آئی نہیں تھی شاید۔ موہت افندی کے لیے یہ سارا منظر میں حیرت کی بات کبیر خان کی مسکراہٹ اور ملحہ کے لیے مکمل توجہ بھرے تاثرات بنے تھے۔ وہ جانتا تھا کبیر خان گھر کے خواتین کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہیں کیا کرتا تھا، تو پھر یہاں کیا تھا؟ لمحہ بھر میں اس کے ذہن میں کلک ہوا۔ جو تعلق اور وابستگی ان دونوں کے مابین دکھائی دے رہی تھی وہ موہت افندی سمجھ گیا تھا۔ کھنکار کے آگے بڑھتا وہ دونوں کو الرٹ کر گیا تھا۔ کبیر خان کے سلام کا جواب سر کے اشارے سے دے کر بے نیازی سے سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے ان کے پاس سے گزر کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک ہفتہ افندی ہاؤس میں رہی۔ اس دوران طلال نے ایک بار بھی فون کر کے خیریت معلوم نہ کی تھی۔ تنگ آ کر سائرہ چچی نے خود ہی سے احساس دلایا، بیوقوفی مت کرو تزین، جو گھوڑا پہلے ہی باغے تڑوانے کے در پہ ہے تم اسے کھلا چھوڑ آئی ہو میری بچی۔ گھر قسمت سے نہیں عقل سے بنا کرتے ہیں، اور وہ ان کی بات اچھی طرح سمجھی تبھی تو ڈھیٹو کی طرح خود ہی ڈرائیور کو فون کر کے بلا لیا۔ دل میں
طلال کی طرف سے شکوہ بھی تھا۔ گھر پہنچی تو ماما ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص سنجیدگی سے ملی، اس کا احوال پوچھا، اس کے گھر والوں کی خیریت بھی دریافت کی۔ تزین بھی نارمل موڈ میں ان کی باتوں کا جواب دیتی رہی، پھر چینج کرنے کا کہہ کر بیگ اٹھائے کمرے میں چلی آئی، اے سی لگا کر خود کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو موبائل لیے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ پتہ تو چلے محترم طلال صاحب کس مصروفیت میں بزی ہیں۔ اس نے طلال کو کال ملائی تھی۔ اپنے گھر اور کمرے کی ملکیت کا احساس موڈ قدرتی طور پر ہی اچھا ہو گیا، ورنہ آتے ہوئے تو دل میں اس کی طرف سے شدید غبار بھرا ہوا تھا۔ بیل بج کر لائن خود بخود ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ دو بار تین بار چار بار تزین نے اس کے دونوں موبائل نمبرز چیک کر لیے۔ بیل جا رہی تھی، فون بزی بھی نہیں تھا، مگر وہ باوجود اس کا نمبر کال دیکھنے کی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس کا بی پی ہائی ہونے کو تھا۔ اب ظاہر ہے وہ دونوں موبائل فون آفس میں رکھ کر تو کہیں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ تنگ آ کر کچھ سوچتے ہوئے اس نے آفس کے لینڈ لائن نمبر ملائے تو وہ بزی جا رہا تھا۔ اوہ، تو گویا لینڈ لائن پر مصروف ہے جناب۔ اس کو قدر حوصلہ ہوا، مگر پھر بھی اس نے طلال کا پی اے کا نمبر ملا لیا۔ مسز طلال بول رہی ہوں۔ طلال کہاں ہے اس وقت؟ وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے میری، بہت باروب انداز میں پوچھا۔ اس کی پہلے بھی کئی بار طلال کی پی اے سے بات ہو چکی تھی۔ اگر کبھی طلال کال اٹینڈ نہ کرتا تو پی اے کو کال کر کے طلال کی مصروفیت کنفرم کر لیتی تھی۔ بات انہی سا بندہ تھا، ایک سوال کے جواب میں 4 باتیں بتا دیتا تھا۔ دوسری یہ کہ تزین کی کسی کلاس فیلو کا کزن تھا، تو تزین ہی نے طلال سے نوکری کی سفارش کر کے اسے پی اے رکھوایا تھا، اور اسے باتوں میں پابند بھی کر دیا کہ تزین جو بات پوچھے اسے بالکل صحیح انفارمیشن دینا اس کا پہلا کلام ہے۔ اور یہ بات پی اے سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ صاحب سے زیادہ صاحب کی بیوی صاحب ہوا کرتی ہے۔ تزین اس کی مصروفیات کی انفارمیشن اس کے پی اے سے گاہے بگاہے لیتی رہتی ہے۔ یہ بات طلال کو جس روز پتہ چلتی اس روز کوئی نہ کوئی قیامت ضرور اٹھنی تھی۔ جی میڈم، وہ اس لیے کہ اس وقت وہ دوسری لینڈ لائن پر ضروری بات میں مصروف ہے، اس وجہ سے موبائل کی کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے، مگر آپ فکر مت کریں، میں ان کی کال ختم ہوتے ہی میں آپ کا میسج ان تک پہنچا دوں گا۔ اس نے حسب عادت لمبی بات کی تھی۔ خیر، ایک آدھا میسج تو بندہ کال کے دوران بھی کر ہی سکتا ہے، اپنی مجبوری بتانے کے لیے۔ تزین کی تیوری کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ جی میڈم، آپ درست فرما رہی ہے، وہ مؤدبانہ بولا۔ وہ جانتا تھا میڈم کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی اس کی بہتری ہے۔ کس کا فون سن رہے ہیں بائی دا وے؟ اس نے یوں ہی فون کرنے سے پہلے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ کسی مہرماں فندے کی کال آئی تھی میڈم، انہی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن صرف آپ کے لیے ہے میڈم، ورنہ کسی کو کالز انفارمیشن دینے کی اجازت نہیں ہے مجھے۔ وہ اسے کالر کا نام بتانے کے بعد لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ تزین کو 440 وولٹ سے بھی زیادہ بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے اختیار کال اینڈ کر دی۔ مہرماں، اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ اب وہ اپنی شکی فطرت سے مجبور ہو کر بے شک طلال پر مہرماں کے حوالے سے الزام تراشی کرتی رہتی تھی۔ ان کے ماضی کا تعلق تزین کے دل میں پھانس بن کر اٹکا ہوا تھا، مگر یہ تو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ مہرو اور طلال ابھی بھی رابطے میں ہو سکتے ہیں۔ وہ بے جان سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئی کانٹ بلیو، میں یقین نہیں کر سکتی۔ ابھی کل ہی تو مہرو کی بھاری بھرکم باتیں کر کے اس کی غلط فہمیاں دور کر رہی تھی، اور کتنی سچی بھی لگ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دو نکاح کروا کر بھی ابھی تک طلال کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ تزین کے رگوں میں شرارے دوڑنے لگے۔ تم میری خاطر صرف ایک بار طلال سے بات کر لو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی مہرو۔ تزین کا گھر خراب ہو رہا ہے۔ سائرہ چچی گویا تزین کے گھر سے نکلتی مہرماں کے سر ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی بھرے تحیر سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں، مگر طلال کو پتہ نہیں کیا خوش فہمی کہ وہ ابھی تک تمہارے پلٹنے کے انتظار میں ہے۔ اس کی یہ خوش فہمی ختم کر دو بس، تمہاری بہن سکون کی زندگی گزار سکے۔ وہ بڑی عاجزی سے کہہ رہی تھی، چچی جان میں بھلا کیسے بات کر سکتی ہوں اس سے، اور اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اب طلال سے اس طرح کی فیور لوں گی تو وہ کیا اس کی خوش فہمی نہیں بڑھے گی؟ اور بالفرض وہ میری بات مان بھی لیتا ہے تو کیا اس سفارش پر تزین کا پارا نہیں چڑھے گا؟ اس بیوقوف لڑکی کو کون بتائے گا کہ تم بس میری بات کی لاج رکھ لو بیٹا۔ ایک بے بنیاد بات کے پیچھے روز گھر کو
چھوڑ آنا بھی تو ٹھیک نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دونوں اپنا گھر خراب ہی نہ کر لیں۔ وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ مہرمہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے پیار اور مان بھرے انداز میں اس کی ٹھوڑی کو چھوا تو گہری سانس بھرتے ہوئے مہرمہ نے طلال کو کال کر ہی تھی، دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ موبائل پر تو تمہارا نمبر آ جائے گا، کبھی تزین کی نظر پڑ گئی تو یہ آفس کا نمبر ہے طلال کے۔ چچی جان نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی تو اس نے ان کی احتیاط پر اش اش کر اٹھی۔ آدمی اپنی سیف سائڈ کے لیے ساری ذہانت لڑا ہی لیا کرتا ہے، کہیں کوئی سقم نہیں رہنے دیتا، مگر ہوا تو وہی کرتا ہے جو میرے رب کی چاہت ہے۔ اس کے کن کے آگے سب کے پلانز فیل ہو جاتے ہیں۔ اس نے چچی جان کے سامنے ہی بات کی تھی۔ ذہ نصیب، اس کی آواز پہچانتے ہی طلال بے یقین ہوا۔ تزین گھر واپس چلی گئی ہے طلال، اب کوشش کرو کہ ماضی کو بھلا کر تم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے شروع کر لو۔ اس طرح روز روز کی ناراضیوں سے ہمارے گھر میں ٹینشن پھیلتی رہتی ہے۔ میری زندگی کا ہر خواب تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم تھا مہر۔ نئی زندگی شروع کرنا تو بے وفاؤں کا کام ہوا کرتا ہے۔ وہ جذباتی ہوا۔ مہر کو غصہ آیا، تو پھر لعنت بھیجو مجھ پر اور اپنا گھر خراب ہونے سے بچاؤ۔ میری زندگی میں تمہاری اب کوئی جگہ نہیں طلال، تم تزین کو اپنی مرضی سے اپنا چکے ہو تو بہتر یہی ہوگا کہ میری طرف سے ہر غلط فہمی اور خوش فہمی کو دور کر کے اپنی زندگی کو شروع کرو۔ وہ سرد مہری سے صفا چٹ انداز میں بولی۔ لمحے بھر کو رکی، دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ مجھے تمہاری یہ خوش فہمی سننے کو نہیں ملے گی کہ تم ابھی بھی میرے لوٹنے کے انتظار میں ہو، کیونکہ لوٹنے والے تو چھوڑ کر جایا ہی نہیں کرتے مسٹر طلال۔ میں نے اصل محبت تو موحد افندی ہی سے کی ہے اور تبھی آج ہم ایک ساتھ ہیں۔ وہ بہت بے دردی سے نشتر پہ نشتر اس کے سینے میں اتارتی رہی اور سائرہ چچی کے دل میں ٹھنڈ پڑتی گئی۔ وہ اب مہرماں کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ یا اللہ، ان کے جانے کے بعد وہ سر ہاتھوں میں تھامتی بستر پر گر سی گئی تو آنکھیں نم ہونے لگی۔ طلال کے ساتھ پہلے ہی کم زیادتی ہوئی تھی، جو اب یہ اور ظلم، یہ نشتر، کچھ بھی تھا۔ محبت تو مہرماں نے بھی اس سے ہی کی تھی۔ تعلق بعد میں تبدیل ہو کر جو بھی ہو جائے، محبت سے وہ پہلا مسکرانا یاد رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی اس قدر بے یقینی موڑ پر خوشش در تھی، ایسے مستقبل کے خواب تو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ خاموشی سے آنسو بہائے گئی، یہی اس کے اختیار میں تھا۔ سائرہ چچی کی باتوں میں آ کر طلال سے رابطہ کرنا اسے کتنا مہنگا پڑنے والا تھا، یہ ابھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا موبائل مسلسل بجتا جا رہا تھا۔ نیا کیمرہ اور اجنبی ماحول ہونے کی وجہ سے رات گئے نیند آتی تھی، اس لیے مہرماں ابھی تک سو رہی تھی۔ سمرہ لائٹ آن کیے بنا اٹھ کر ناشتے کے لیے چلی گئی تھی، مگر کچھ دیر بعد اس کا موبائل مسلسل بجنے لگا۔ اس نے یوں ہی نیند میں سوئے جاگے ذہن کے ساتھ موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، نئی زندگی کی یہ صبح مبارک ہو۔ ایک بالکل انجان آواز سے زیادہ اس کے الفاظ کا چناؤ مہرماں کی آنکھیں کھولنے کا باعث بنا۔ کون؟ کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ میں نے تو تم ہی سے بات کرنی ہے۔ تم بتاؤ، نمیرہ افندی کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ مہرماں کا دل کن پٹیوں میں دھڑکا۔ کون نمیرہ افندی؟ تمہارا پہلا اور اصلی شوہر؟ دوسرا نکاح کرتے ہی بھول گئی کیا؟ دوسری طرف سے صفاقی سے کہا گیا تو مہرماں کے وجود میں پھریری سے دوڑ گئی۔ مہرماں کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ مردانہ بے لچک لہجہ مہرماں کو شناسا سا لگا، مگر فی الحال اس کے پاس یہ یاد کرنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ آواز اس نے کہاں سنی تھی؟ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے؟ وہ بے اختیار کوہنی کے بل پر ذرا سی اونچی ہوتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نمیرہ افندی کے بارے میں وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ دوسری طرف سے اطمینان سے کہا گیا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ مہرماں کا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ ثبوت یہ ہے کہ تم جب کہو گی ملوا دوں گا تمہیں نمیرہ افندی سے، وہ نڈر لہجے میں بولا۔ مجھے کیا کرنا ہے اسے مل کر؟ وہ اول لمحے میں تو گڑبڑا کر ناگواری سے کہہ گئی، مگر جب وہ توقف کے بعد بولا، اوکے، تو پھر ساری عمر دو کشتیوں کی مسافر بنی رہو، مگر منزل تک کبھی پہنچ نہیں پاؤ گی۔ بس تم اس کا ایڈریس دے دو اگر اتنا ہی شوق ہو رہا ہے خدمت خلق کا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے بولی، مبادا وہ فون ہی بند نہ کرتے اور نمیرہ افندی کو ڈھونڈنے کا یہ راستہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ہاں وہ ہنسا۔ سے پتہ نہیں دوں گا بی بی، نف بنف سے نفیس، اس سے تمہاری ملاقات کرواؤں گا، مگر اسے خدمت قلب مت سمجھو۔ فی زمانہ مفت میں کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ مہرو کے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ شاید نمیر کا ہی کوئی ساتھی تھا اور اسے بلیک میل کر کے روپے اینٹنا چاہتا تھا، یا خود نمیر ہی ہو۔ پل کے 1000ویں حصے میں مہرو نے نہ جانے کیا کیا سوچ ڈالا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ پہلے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے جیسے مہرماں کو کریدنا چاہا۔ میں نمیرہ افندی سے ملنا اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ بہت کچھ زبان تک آیا مگر مہرو ایک تیسرے
شخص کو انتہائی حد تک اس معاملے میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اسے شک تھا کہ یہ سب نمیر ہی کی زبان سے کہہ رہا ہے، مگر اپنی طرف سے وہ اس انجان شخص کو کوئی ڈھیل نہیں دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر اس ملاقات کے لیے تمہیں کچھ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں نمیر سے تمہاری ملاقات طے کروا سکتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا تو مہرماں کا اطمینان اڑنے لگا۔ وہ کہاں کی لینڈ لارڈ تھی؟ ابو یا امی سے جتنی پاکٹ منی ملتی اسے پوری ایمانداری سے کھا اڑا دیتی تھی۔ کیا قیمت ہے تمہاری؟ اس کا لہجہ آپ و آپ تیکھا ہو گیا۔ 1 ملاقات 1 لاکھ روپیہ، وہ آرام سے بولا جیسا 1 روپیہ کہہ رہا ہوں۔ مہرماں کا خون کھولا، اور اس بات کی کیا گارنٹی کہ تم روپے لے کر فرار نہیں ہو جاؤ گے؟ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد کون بھاگتا ہے بھلا؟ وہ ہنسا۔ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے گھر والوں کو بتانا پڑے گا۔ مہرماں اصل بات پر آئی۔ نہیں، وہ تیزی سے بولا، صرف تم ملو گی اس سے، یہ بات یاد رکھنا، ورنہ ساری زندگی ڈھونڈتی رہو اسے۔ تم کون ہو؟ مہرماں چپتے لہجے میں پوچھا۔ اور تمہارے کہنے پر نمیر افندی کیوں مجھ سے ملاقات پر راضی ہوگا؟ آم کھاؤ بی بی، پیڑ گرنے کا کام مت کرو، معنی خیز انداز میں بولا تو مہرماں بمشکل غصہ ضبط کیا۔ اب یہ بتاؤ منظور ہے؟ تمہیں جگہ بتا دیتا ہوں کب اور کہاں پیسہ پہنچانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا۔ مہرماں کو لگا اگر نمیر افندی ہاتھ سے نکلا تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ لاکھ روپیہ کہاں سے آگا یہ اس نے نہیں سوچا، فی الفور بولی، ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہاں ملے گا وہ مجھے۔ ملحہ، تمہارے پاس کل ملا کر کتنی جمع پونجی ہوگی ابھی؟ مہرماں نے ملحہ کو کال کی تھی، ابھی منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلی تو ناشتے کے لیے جانے کے بجائے اس نے موبائل اٹھا کر ملحہ کو کال ملائی۔ نئے پرانے کوئی 15 سوٹ ہوں گے اور 7 جیولری، جوتوں کے کل ملا کر 8 جوڑے ہیں۔ وہ حیران سی ہو کر سوچ کر بولی تو مہرماں نے تحمل سے کہا، بیوقوف، پیسوں کی بات کر رہی ہوں میں۔ او اچھا، وہ تو کافی ہوں گے، 8-10 ہزار ہے میرے پاس، آپ ہی تمہیں چاہیے کیا؟ وہ خجل ہوئی، پھر خلوص سے پوچھا تو مہرو کا دل بجھ گیا، ایسے بھلا 1 لاکھ کیسے جمع ہونا تھا؟ مجھے تو کچھ زیادہ ہی چاہیے، وہ بڑبڑائی، مگر ملحہ نے سن لیا۔ کیا بات ہے، ابھی کچھ خریدنا ہے تو ابو سے کہوں یا امی سے؟ کتنے پیسے چاہیے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، امی یا ابو سے ذکر بھی مت کرنا، مہرماں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے آپی، ان سے ذکر نہیں کروں گی، مگر پھر تم کیا کرو گی؟ دل تو کر رہا ہے 1 آدھا زیور ہی بھیج دوں، کر لوں گی مینج۔ مہرماں نے انداز میں لاپرواہی کا عنصر شامل کرتے ہوئے کہا تو اس ملحہ کو اس کی ذہنی کیفیت پر شک ہونے لگا، جو شادی کے چند روز بعد ہی اپنے زیور بیچنے پر آ گئی تھی۔ کوئی بڑا مسئلہ ہی لگ رہا ہے آپی، اس نے جھٹک کر کہا تو وہ سنبھلی، ارے زبردستی ہنسی۔ بڑا مسئلہ کیا ہوگا، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے پاکٹ منی چاہیے مجھے، میں موہت سے جیب خرچ نہیں لینا چاہتی، ظاہر ہے امی ابو مجھے اب دیس نکال دے چکے ہیں، اس صورت میں ان سے کچھ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مہرماں نے بمشکل لہجے کو معتدل رکھا۔ ملحہ کو یکایک یاد آیا تو وہ بے اختیار بولی، آپی، آغا جان نے تمہارا حق مہر بھی تو رکھوایا تھا 3 لاکھ۔ مہرماں کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا، ناگواری سے بولی، جس نکاح کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس کا حق مہر کس کھاتے میں آتا ہے بھلا؟ اچھا سوری، ایسے ہی مجھے خیال آیا تھا، لیکن آپی تم موہت بھائی سے تو مدد لے سکتی ہو نا، ان کے پاس تو ماشاءاللہ خزانے کی کنجی ہے۔ وہ نادم سے ہوئی، پھر ساتھ ہی ایک نئی راہ بھی سجاتی۔ مہربان نے گہری سانس بھری، دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے۔ وہ ایک خوش شکل سا آدمی تھا اور آج خوش بھی بہت تھا۔ 2 دن پہلے موہت افندی سے گویا اس سے دھتکار کو آفس سے نکلوایا تھا، مگر آج وہ خود کو کامیاب تصور کر رہا تھا۔ اب تم نمیر افندی کی اصل پاور دیکھو گے موہت افندی۔ وہ موہت کے آفس میں آنے تک کہ اس کا موبائل اٹھا کر نہ جانے کیا چیک کر رہا تھا۔ باہر آ کر بڑبڑایا، اتنی بڑی جائیداد پر اکیلے تو عیاشی نہیں کرنے دوں گا تمہیں۔ اور آج 2 دن بعد اسے لگ رہا تھا کہ قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہونے والی تھی۔ موہت افندی کے رویے کو بہت اچھے جواب کے ساتھ اسے واپس لوٹانا چاہتا تھا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتا وہ ایک باربر شاپ پر گھس گیا۔ اچھے سے ہیئر کٹ اور تر و تازہ شیو نے اس کی وجاہت بڑھا دی تھی۔ نمیر افندی، شیشے میں دیکھ کر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا وہ مسکراتا ہوا سرگوشی میں بولا، مہرماں افندی کا نمیر۔ ڈرائنگ اور ڈائننگ روم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج سب کا مشترکہ تھا، ورنہ افندی ہاؤس کی تعمیر اور کمروں کی تقسیم ایسی تھی کہ سمرا، سائرہ اور تائی جان کے پاس اپنا ایک پوشن تھا، مگر وہیں بڑا سا کچن مشترکہ ہی تھا۔ تو مہرماں لاکھ ماں سے ناراض رہی، مگر کھانے کی میز پہ تو لا محالہ ان سے سامنا ہونا ہی تھا۔ کاٹن کی ہلکی سی کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس
کان گلا بالکل خالی سمرا ناشتے کے بعد اب اخبار کھنگال رہی تھی کہ تائی جان آہستہ آواز میں سلام کر کے مہربان ناشتے کے لیے بیٹھ گئی۔ ملحہ اس کے لیے ناشتہ بنانی چلی گئی۔ تم کیا خالی ہاتھ کان لے کر چلی آئی ہو؟ بندہ ذرا سا لپسٹک لگا کر بال وال ہی بنا لیتا ہے، پتہ بھی ہے سائرہ کتنا نوٹ کرتی ہے۔ ان باتوں کو تائی جان نے اسے ٹوکے بنا نہیں رہ پائی تو مہرماں بس سلگتی نظروں سے ماں کو دیکھا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ کپ میں چائے نکالنے لگی۔ تائی جان نے سمرا کو دیکھا، وہ اخبار میں مگن تھی۔ اب تم ہی سمجھانا اسے سمرا، میری بات تو اس کی سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ انہوں نے اپنا ید دکھاتے ہوئے سمرا کو بات میں گھسیٹا تو انہوں نے ایک نظر پہلے تائی جان کو دیکھا، پھر اخبار لپیٹتے ہوئے رسان سے بولی، مہرو ماشاءاللہ بہت خود سمجھدار ہے، اور آپا ویسے بھی آپ جانتی ہیں مجھے دھوس اور زور زبردستی بالکل بھی نہیں پسند۔ میری طرف سے تو یہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جو چاہے پہنے اوڑے۔ اچھا طریقہ ہے اپنے زیور کو تجوری میں بند رکھنے کا۔ تائی جان نے دل میں ہی دانت کچکچا لیے۔ بیٹی کی بے وقوفی کا تو انہیں پتہ ہی تھا، زیور اور کپڑے لتے کی اسے پرواہ ہی نہیں تھی، اور اگلے چند لمحوں کے بعد ہی وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ مہرو ناشتہ کر رہی تھی جب سائرہ آج کیا پکائی کا مشکل ترین سوال لے کر آ گئی۔ مہرماں کو دیکھ کر ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ تم کیا سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی ہوئی ہو؟ کوئی آ ہی جاتا ہے گھر میں، کیا کسی کو کیا پتا تمہارے دل کی حالت؟ اور ویسے بھی سہاگنوں کے ہاتھ کان خالی اچھے نہیں ہوتے، برا شگن ہوتا ہے۔ لو جی، انہوں نے تو سارا فلسفہ حیات ہی کھول کے رکھ دیا۔ مہرماں کا دل چاہا کہ چائے کا کپ زور سے پٹک کر یہاں سے اٹھ ہی جائے۔ اوپر سے تائی جان کی دیکھا میں نہ کہتی تھی والی نظریں، ابھی تو اٹھی ہوں ناشتے کے لیے چچی جان، اب کیا نولک کا ہار پہن کر سیدھے ناشتے کی ٹیبل پر آ جاتی؟ سادہ سے انداز میں کہا، پھر لمحے بھر کو توقف کے بعد اضافہ کیا، آنٹی نے بہت سا گفٹ کیا ہے مجھے، پہن کر دکھاؤں گی آپ کو۔ ہاں بھائی، سمرا کا تو اپنا ہی زیور مان نہیں تھا، ظاہر ہے اکلوتی بہو کو تو چڑھائے گی نا، اور اب تو موہت نے بھی دیا ہوگا کچھ تحفہ۔ اور وہ بات گھما کر اندر سے کیا نکالنا چاہ رہی تھی یہ مہرماں کو اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا، مگر وہ لب بھینچ گئی۔ دنیا تو یہی جانتی ہے کہ وہ موہت کے نکاح میں ہے، اب کسی کو کیا پتا کہ اس نکاح کا تو کوئی وجود ہی نہیں جو موہت آفندی سے ہوا ہے۔ اصل حقیقت جس نکاح کی تھی وہ تو دنیا نے ہوتے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر کبھی کبھار سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ اپنے سنگ دلی میں پرائیوں سے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ سمرا نے مہرماں کی دلی کیفیت کو خود پر گویا وارد ہوتے ہوئے محسوس کیا تو وہ سائرہ کا دھیان بچانے کے لیے بولی، آپ یہ بتائیں کہ آج پکا کیا رہی ہے؟ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ ملحہ بہن کے سپاٹ چہرے کو تفکر سے دیکھ رہی تھی جو چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ تزین کو گھر میں پا کر لال کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ ادھر وہ اندر ہی اندر پہ چتاب کھا رہی تھی، لیکن یوں ایک دم الٹ پڑنا بھی صحیح نہیں تھا۔ وہ جا کر پہلی فرصت میں اپنی پی اے کو فارغ کرتا تو آئندہ کے طلال کے بارے میں آفس ٹائم کی رپورٹ ملنا بند ہو جاتی، مگر اگلے روز آفس جانے سے پہلے وہ عقل کا اندھا خود ہی تزین سے الجھنے کا سامان کر بیٹھا۔ اب آ گئی ہو تو گھر سنبھالنا شروع کر دو، اپنا کچن کی ذمہ داری لو، میرا اپنا ناشتہ تو کم از کم خود بنا لیا کرو، ہو تو رہا ہے سب کچھ، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے چیزوں میں گھس کر زبردستی اپنی جگہ بنانے اور ذمہ داریاں لینے کی۔ وہ صفا چٹ بولی، طلال کے لیے تو اس پل دل و دماغ میں محض غصہ بھرا ہوا تھا، ورنہ شاید ٹھنڈے دل سے اس کی بات پر غور کر ہی لیتا۔ کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو تو پہلے گھر اور گھر کے کاموں میں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، ہر بار مائکے جا کر واپسی کا دروازہ کھلا ملے گا، یہ بھول ہے تمہاری؟ وہ تند لہجے میں بولا تو تزین نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اور اب یہ بار بار پیچھے جا کر وہاں تماشا لگانا چھوڑ دو، ان کو سکھ کا سانس لینے دو، ان کا مستقل سر درد جو میں نے اپنے سر لے چکا ہوں، وہ اسی جلے کٹے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تزین کو تو گویا زخموں پر کسی نے نمک کا ڈبہ انڈیل دیا ہو، وہ تو کل سے یوں ہی بھری بیٹھی تھی۔ پھٹ پڑی، میں جانتی ہوں کن ذرائع سے تمہیں یہ خبریں ملتی ہیں اور کون ہے جو تم سے مسلسل رابطہ رکھے ہوئے ہے وہاں کی رپورٹ دینے کے لیے، مگر کبھی اپنی محبوبہ کو یہ شرم دلاؤ کہ تمہارے ساتھ تو بے وفائی کی ہی تھی، اب کم از کم اپنے شوہر کی وفادار تو بنے۔ اب طلال اس سے ساری عمر بتا نہ سکتا تھا کہ مہرماں نے اللہ کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو کہنے کے لیے کال کی تھی۔ تم اپنا سوچو، کیسے مر رہی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، خود کو میرے سامنے پیش کر دیا تھا تم نے، حالانکہ تب میری اور مہرو کی شادی طے تھی، ہو نہ سکی وہ ایک الگ بات ہے، مگر تم نے بھی شب خون مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب دیکھو ایسے بیہیو کرتی ہو جیسے احسان عظیم کیا ہو مجھ سے شادی کر کے۔ وہ غارت سے کہہ رہا تھا۔ تزین کا خون کھول اٹھا، مگر وہ خون کے گھونٹ پینے پر مجبور تھی، کیونکہ طلال کا کہا ایک لفظ بھی غلط نہیں تھا، مگر
میں بھی اپنا گھر بنانا اور سنوارنا چاہتی ہوں، تمہارے دل و دماغ پر اپنا خیال نقش کرنا چاہتی ہوں، مگر تم میرا ساتھ دو تب نہ۔ اپنے انداز پر خود ہی غور کر لو، میں کہوں گا تو شکایت ہوگی۔ وہ کاردر انداز میں کہتا بریف کیس کھول کر چیک کرنے لگا۔ تم اپنی زندگی میں کھلنے والا مہرو کے نام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو تو ہمارا گھر بھی جنت بن جائے گا۔ تزیہ نے طنز کیا تھا، اگر تمہیں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو تم دیکھ لیتی، مہرماں کا نام کا دروازہ مجھ پر اللہ نے بند کیا ہے، اور وہاں سے بند ہونے والے دروازے ہماری چاہت کی چابی سے نہیں کھلا کرتے۔ بیوقوف عورت، وہ سلب کر کہتے ہوئے آفس کے لیے نکل گیا، مگر تزین کے دل میں جو آگ لگی تھی وہ بجھی نہیں تھی بلکہ مزید بھڑکی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس آگ کو اس کے صحیح مقام پر لگا کر ہی دم لے گی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر وہ چونکا، پرفیوم رکھ کر پٹا۔ یس۔ مہرماں کو اندر آتے دیکھ کر وہ ذرا حیران بھی ہوا، اور کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس سے آیا تھا اور اب اسے کسی دوست کی طرف جانا تھا، لیکن مہرماں اس کے کمرے میں آنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ مجھے ایک کام تھا تم سے، اگر تم کر سکتے ہو تو۔ وہ بنا کسی تمہید کے بولی تو وہ حیرت کو اندر دباتے ہوئے شانے اچکا کر بولا، یہ تو کام کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں اندھے وعدوں کا قائل نہیں۔ مہرماں نے گہری سانس اندر کھینچتے جیسے ہمت مجتمع کی اور پھر مدھم لہجے میں بولی، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ کتنے پیسے؟ وہ عام سے انداز میں بولا۔ تم پوچھو گے نہیں کہ میں امی یا ابو کے بجائے تم سے کیوں مانگ رہی ہوں؟ مہرماں نے جواباً سوال کیا۔ اٹس ویری سمپل، ظاہر ہے تم ان سے نہیں لینا چاہتی، تبھی مجھ سے کہہ رہی ہوں۔ وہ آرام سے بولا تو مہرماں نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ نقص سے کہیں جانے کو تیار مگر اس لمحے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ لیکن تم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ مہرماں اسے پکا کرنا چاہتی تھی، اب اگر بات کھل جاتی تو بات بننے سے پہلے بگڑنے کا اندیشہ تھا۔ اب کی بار موہت کی پیشانی پہ بل پڑے۔ دیکھو، یہ لڑکی والی قسمیں اور قرآن میں نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی اتنے تھوڑے دل کا مالک کہ ایسی فضول باتیں سب کے کو بتاتا پھروں۔ تم بولو کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے گھڑی پہ اچٹتی نگاہ ڈال کر اس کو وقت کی تنگی کا احساس دلا۔ وہ گلا کھنکاری۔ عزت نفس گوارا تو نہیں کر رہی تھی مگر وہ موہت سے پیسوں کا مطالبہ کرتی، مگر مصیبت ہی کچھ ایسی آن پڑی تھی کہ کم بخت انا کے سر پر پیر رکھنا پڑ گیا۔ تم یہ بھی مت سمجھنا کہ شاید میں اس کاغذی نکاح کا ایڈوانٹیج فائدہ لے رہی ہوں۔ الحمدللہ میں اتنا ذہین نہیں ہوں۔ تم اماؤنٹ بتاؤ۔ وہ تب کر بولا۔ تب وہ ایک دم سے بولی، بس 1,00,000 روپے چاہیے مجھے۔ وہ جو 20 یا 30 ہزار کا سوچ رہا تھا حیران ہوا۔ اتنے پیسے کیا کرنے ہیں؟ ضرورت ہے مجھے موہت، بس کچھ اور مت پوچھنا۔ اینڈ ڈونٹ وری، میں یہ قرضے کے طور پر لے رہی ہوں، لوٹا دوں گی تمہیں آہستہ آہستہ۔ اسے تسلی دی تو اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل لوٹا دینا، ورنہ تو میں فٹ پاتھ پہ آ جاؤں گا۔ جس کے پاس ہو اسے تو 1,00,000 روپیہ لگتا ہے، مجھ سے پوچھو جسے مانگنا پڑ رہا ہے۔ وہ اندر سے سخت آزردہ تھی۔ موہت تو ہمیشہ ہی برابری کی سطح پہ مقابلہ کرتی آئی تھی، یوں تو اس سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہو کر بات کرنا اپنی نظروں میں گرا رہا تھا، مگر کیا کرتی؟ موہت کے علاوہ جس سے بھی اتنی رقم مانگتی بال کی کھال اتارتا۔ اگر تم شاپنگ کرنا چاہتی ہو تو ماما کو کہہ دیتا ہوں میں۔ موہت نے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، میں نے کہا تھا نا، تم کسی سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ مجھے شاپنگ نہیں کرنی موہت، مجھے یہ روپیے چاہیے بس۔ اگر تم بنا وجہ پوچھے دے سکتے ہو تو وہ فی الفور بولی تو موہت نے لمحہ بھر اسے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ اب اگر تم نے اس دعوے اور یقین کے ساتھ آئی ہو تو وہ کہنے لگا، اور اس کا مطلب سمجھ کر بیچ ہی میں اس کی بات کاٹ گئی۔ جی نہیں، مجھے ایسا کوئی دعویٰ تم پر نہیں ہے، تم مجھ سے زیادہ امیر ہو، بس اس لیے سوچا تم سے ہی مانگ لو۔ موہت نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا۔ ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر اب جب کہ تم میرے پاس آئی ہو تو مجھے تمہارا یہ مطالبہ ماننا ہی پڑے گا۔ شام تک کا ویٹ کر لو بس۔ بہت شکریہ۔ موہت نے اس کا چہرہ کھولتے دیکھا تو وہ چھٹکا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا مہر؟ وہ گڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ ہاں بالکل ٹھیک، سب ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو تم۔ موہت نے بغور اسے دیکھا۔ جب وہ آئی تھی تب اس کا چہرہ پزمردہ سا ہو رہا تھا، مگر 1,00,000 کا ملنے کا سن کر ہی وہ کھل اٹھی تھی۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اور یہ یقین تمہیں کس نے دلایا ہے؟ موہت سنجیدہ تھا۔ میرے دل نے، وہ بے اختیار بولی۔ پھر اسے دیکھا، کیا شام تک یہ رقم مجھے مل جائے گی؟ مل جائے گی۔ تھینک یو سو مچ موہت۔ وہ متشکر تھی۔ واپس پلٹی تو موہت کی آواز بے ساختہ چھٹک گئی۔ یہ رقم خرچ کرنے کے بعد تو تم مجھے ضرور بتاؤ گی کہ یہ پیسہ کس مصرف میں آیا ہے۔ ضرور۔
پھر تو خود ہی سب کو سب پتہ چل جائے گا، وہ اطمینان سے کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکلی۔ موہت پر سوچ انداز میں وہی کھڑا اسے 1 لاکھ کے مصرف کے بارے میں اندازہ لگاتا رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر شکن تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھتی اسی خیال میں تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ اب موہت پر اتنا بھی مان نہیں تھا کہ اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتی کہ وہ ان 1 لاکھ کے بابت کسی کو نہ بتائے گا۔ ماضی میں اس کے ساتھ مہرماں کے تعلقات بہرحال اتنے خوشگوار بھی نہیں رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سمرا اندر ہی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتی، مگر وہ مسکرا بھی نہ پائی بلکہ دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی۔ بھلا یہاں کون سی زندگی میں دھنک کے رنگ بکھر گئے کہ وہ مسکرا کر ہر لمحے دنیا کو اپنا خوش ہونا اور باور کرواتی رہتی۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ان کے پاس بستر کے کنارے ٹک گئی۔ انہوں نے مہرماں کو آزردست سے انداز کو اچھی طرح محسوس کیا۔ سائرہ کی بات پر افسردہ ہو؟ انہوں نے اس کی اداسی کم کرنے کی خاطر پوچھا۔ ان کی باتوں پر اداس ہونا شروع کر دو تو زندگی میں شاید کبھی خوش ہوئی نہ، وہ خفگی سے بولی۔ پھر کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا تو 1 ثانیہ کو کچھ سوچنے کے بعد مہرماں نے پوچھا، آپ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ میں نمیر کے متعلق غیر جانبداری سے سوچوں۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو نمیر سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ انہوں نے چونک کر مہرماں کو دیکھا۔ کیا مطلب تمہاری کوئی بات ہوئی ہے نمیر سے؟ اس شخص نے میری زندگی عذاب کر دی ہے آنٹی۔ اب آپ بھی بتائیں میں کیا کروں؟ کیا یوں ہی ساری عمر موہت اور نمیر کے درمیان کٹی پتنگے کی طرح ڈولتی رہوں؟ بس اتنا کرو گے کہ اس کے خلاف افندی ہاؤس والوں کے دماغ سے مت سوچو۔ وہ میرے ساتھ کون سی نہیں کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے میں اس کے متعلق اچھا سوچتی رہوں؟ وہ اتنا برا نہیں ہے مہرماں جتنا یہ لوگ اسے بنا رہے ہیں۔ وہ اتنا اچھا بھی نہیں جتنا آپ سوچ رہی ہے۔ 14 سال پہلے کے بچے اور آج کی نمیر افندی میں بہت فرق ہے آنٹی، وہ بے دلی سے بولی۔ اب ان کو کیا پتا تھی کہ کیسے وہ اسے بلیک میل کر کے پیسے بنانے والا ہے۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں موہت اس کا صحیح معنوں میں مددگار ثابت ہوا تھا۔ بہرحال تم حال احوال ذرا درست رکھو تاکہ نہ تزین کو تانے دینے کا جواز ملے اور نہ ہی سائرہ کو تمہاری بے رونقی کھٹکے۔ انہوں نے ناصحانہ کہا تو مہرماں نے شاکی نظروں سے ان کو دیکھا۔ موہت سے نکاح ہوا نہیں اور نمیر نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب آپ بتائیں ان میں سے کس کے لیے چوڑیاں اور کنگن پہن کر بیٹھ جاؤں؟ جن کے لیے کڑی آزمائشیں اترتی ہیں انعام بھی بہت خوبصورت ملا کرتا ہے۔ مہر اپنی ہی سوچوں میں گم مہرماں غائب دماغی میں اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، اسی وقت اس کا موبائل مسلسل بجنے لگا۔ تزین کالنگ، اف یہ مس پرابلم۔ موہت نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی کال اٹینڈ کر لینا مناسب سمجھا۔ دوسری طرف تزین گویا بارود سے بھری بندوق بنی ہوئی تھی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ چھوٹتی کے لہجے میں پوچھا تو اس کے لب و لہجے کی تندی پہ غور کیے بنا وہ نیم مزاح انداز میں بولا، یہ طلال نوید کا نمبر نہیں ہے محترمہ، شاید آپ غلط نمبر ملا بیٹھی ہے۔ یہ بد عادت تمہاری بیوی میں پائی جاتی ہے مسٹر، اسے ہی عادت ہے اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی کے شوہر کو نمبر ملانے کی۔ موہت کا دماغ گھوم سا گیا۔ What the hell are you talking about؟ یہ تم کس کے متعلق بکواس کر رہی ہو؟ تمہاری بیوی مہرماں موہت افندی، تمہاری بیوی مہرماں موہت افندی ہی بنی ہے نا نکاح کے بعد؟ وہ یا ابھی بھی نمیر افندی کے حوالے سے جانی جاتی ہے؟ وہ اس کے بھڑکنے کی پرواہ کیے بنا کاٹدار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ شٹ اپ تزین، صاف اور سیدھی بات بتاؤ ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ مہرماں سے کہو اللہ کا واسطہ ہے زندگی سے طلال کو نکال دیا ہے تو اب نیت اور خواہش سے بھی نکال دے۔ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ میرے شوہر کو آفس میں فون کرے؟ یہ کون سی محبت ہے جو نفرت ہو جانے کے بعد بھی نبھائی جا رہی ہے؟ وہ پھٹ پڑی، موہت کی کنپنٹیاں سلگی۔ اور یہ کہانی تمہیں یقیناً تمہاری عزت ماں آپ شوہر نے سنائی ہوگی۔ مہرماں ابھی بھی فون کر کے چھیڑتی ہے، وہ تلخی سے بولا۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو مہرماں جس مصیبت کا شکار ہے وہاں سے طلال سے الگ ہونے کا دکھ بھی بھول چکا ہے۔ یہ بات مجھے اس کی آفس بوائے سے پتہ چلی ہے۔ موہت طلال موبائل کال کا رسپانس نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ اس وقت مہرماں سے لینڈ لائن پر بات چیت میں بزی تھا۔ فضول باتیں مت کرو تزین، کاغذوں میں ہی صحیح، مگر وہ تمہاری بیوی ہے موہت، تم اس سے پوچھنے اور اسے ٹوکنے کا حق رکھتے ہو۔ کم از کم میرا گھر تو برباد نہ کرے، وہ چلا رہی تھی۔ موہت نے کال کاٹ دی۔ اس کا رگوں میں دوڑتا خون تب اٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کا ذہن تزین کی باتوں سے گونج رہا تھا۔ شام کی چائے بناتے ہوئے یوں ہی اپنی زندگی کی بھول بھلیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ملحہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ آپی آغا جان بلا رہے تو وہ چونکی۔ کیوں؟ وہ کون سا کسی کو کچھ بتاتے ہیں آپی؟ ملحہ نے گہری سانس بھری پھر مسکرا کر اضافہ کیا۔ ہاں، اور موہت بھائی بھی وہیں بیٹھے ہوئے
بیٹھے ہیں، لو جی گئی بھینس پانی میں۔ مہرماں کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ اگر موہت نے 1 لاکھ والی بات آغا جان کو بتا دی تو پھر اسے آغا جان کے پاس جانے سے پہلے کوئی کہانی سوچ لینی چاہیے تھی۔ آہستہ قدموں سے اسٹڈی کی طرف بڑھتے ہوئے وہ تمام ممکنات کا جائزہ لے رہی تھی جن کو بہانہ بنا کر وہ اپنی جان بچا سکتی تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ موہت سامنے ہی آغا جان کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھا۔ نیوی بلو ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر مہرماں نے سوچا بھاڑ میں جائے ایسی وجاہت جو کسی کی جان نہ بچا سکے۔ بیٹھو۔ آغا جان نے اسے اپنے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میکینکی وہاں بیٹھ گئی اور اس کے اور آغا جان کے درمیان کشن سے سجی ایک تپائی رکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار آغا جان تھک کر اس تپائی پر ٹانگیں لمبی کر کے سستا لیتے تھے۔ انہوں نے اسی تپائی پر 5,000 والے 20 کڑکڑاتے نوٹ رکھے اور وہ منتظر نظروں سے مہرماں کو دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ اس نے بے حد شکایتی نگاہ موہت پر ڈالی مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ کمینہ، فوراً ہی شکایت لگا دی، جیسے میں اس کی پوری جائیداد پر قبضہ کرنے لگی ہوں۔ ذرا جو ندامت ہو چہرے پر، وہ اندر کلسی۔ یہ پورا 1 لاکھ روپیہ ہے، اب بتاؤ کس لیے چاہیے تمہیں؟ آغا جان کی نظروں میں محسوس کن سختی تھی۔ مہرماں کو اپنی سانس تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر ذرا توقف سے آغا جان کو دیکھا۔ چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت آمیز خفگی تھی۔ آغا جان، آپ نے خود اپنی مرضی سے مجھے اس آدمی کی نکاح میں دیا ہے، اب کیا ہر بار جیب خرچ مانگنے پر یہ آپ کو شکایت کرنے آیا کرے گا؟ آخر میں منہ بھی سول لیا۔ اوہ مائی گاڈ! موہت نے بے اختیار سیدھا ہوتے ہوئے ڈرامہ کوئن کو دیکھا جو صبح اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ اس نکاح کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش نہیں کر رہی۔ آف وائٹ اور ریڈ کلر کے کپڑوں میں ملبوس تمتمایا چہرہ اور معصوم سا سوال۔ اب کی بار آغا جان نے پلٹ کر موہت پر ایک سنجیدہ سی نگاہ ڈالی اور ذرا سا گڑبڑایا۔ آغا جان، 1 لاکھ روپیہ پاکٹ منی نہیں ہوا کرتی، گویا انہیں یاد کرایا۔ حق مہر تو ہوا کرتا ہے نا، جو تم نے ابھی تک ادا نہیں کیا مجھے۔ وہ اس قدر آرام سے بولی کہ آغا جان سے بات کرتا موہت بے اختیار اسے پلٹ کر بے یقینی سے دیکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ سوری آغا جان، مجھے افسوس ہے، میں سمجھی شاید اس حق مہر پہ میرا حق ہے جو آپ نے لکھوایا ہے میرے لیے۔ وہ کامیاب اداکارہ تھی، افسردہ لہجے میں بات ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی جیسے جانے کی اجازت چاہ رہی ہو۔ یہ آغا جان نے درمیان میں رکھی رقم کی طرف اشارہ کیا۔ لے جاؤ محروم، یہ تمہارا ہی ہے۔ وہ مسکرائی تک نہیں، بس سنجیدگی سے نوٹ یوں اٹھائے جیسے دل پر پتھر رکھ کے ان کی بات مان رہی ہوں۔ موہت اس کی ہوشیاری پر اش کر اٹھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ آغا جان نے استفہامیہ نظروں سے موہت کو دیکھا تو وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایسے انداز سے بات ختم کر کے گئی تھی کہ وہ مزید کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ شانے اچکا دیے۔ دھیان رکھا کرو ذرا، بہت مشکل سے نئی زندگی کی طرف لوٹی ہے، اس طرح ذرا سی بات پر گرفت کرو گے تو رشتہ خراب ہوگا۔ آغا جان نے سمجھایا تو اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی۔ وہ سر ہلاتا باہر نکلا۔ رخ سیدھا سمرا کی کمرے کی طرف تھا۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، وہ تو بلی کو تھیلے سے باہر نکالنے کی چاہ رہا تھا، ادھر تو وہ اسی کو چونا لگا گئی تھی۔ دھار سے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے سیٹ کیے بیڈ پر ریلیکس سے ٹانگیں لمبی کیے بیٹھی مہرمان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایتیکیٹس، مینرز وغیرہ، کبھی یہ الفاظ تمہاری نظروں سے گزرے تو ہوں گے؟ بڑے تحمل سے طنز کیا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نے آغا جان کے سامنے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں نے ایک بار بھی تم سے پوچھا کہ تم نے یہ معاملہ آغا جان کو کیوں بتایا؟ مہرمان نے الٹا سوال پوچھا۔ اب تم مجھ سے حق مہر لوگی؟ پوچھ سکتا ہوں کس حق سے؟ وہ چبا کر شرمندہ کرنے والے انداز میں بولا، مگر وہ قطعاً شرمندہ ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مہرمان نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ مانگا تو ادھار ہی تھا، مگر تمہاری وعدہ خلافی کے جواب میں یہ بہانہ بنانا پڑا، اور شکر ہے بہت اچھی طرح چل بھی گیا۔ موہت پسلیوں پر ہاتھ جمائے چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر جو سوال پوچھا اس نے گویا مہرماں کے سر پر چھت الٹا دی۔ تم نے طلال کو کال کی تھی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بے اختیار سیدھے ہوئی تو موہت کی آنکھوں میں تعصب اتر آیا۔ اس نے تو یوں ہی پوچھا تھا، مگر مہرماں کا سوال اس کے سوال کا جواب بن گیا تھا۔ مہرماں خفیف سا ہو کر اسے دیکھا، پھر ہٹائی سے بولی، تم مجھ سے اس طرح کے سوال کا جواب کا حق نہیں رکھتے۔ چاہے خوب، وہ تلخی سے بولا، یعنی کہ تم اس کاغذی نکاح نامے کا سہارا لے کر مجھ سے حق مہر وصول کر سکتی ہو، اور میں اسی کاغذی رشتے کے بل پر تم سے ایک سوال پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ بہت کڑا طنز تھا۔ مہرو بلبلا اٹھی۔ لعنت بھیجتی ہوں میں اس فیک نکاح نامے پر۔ اگر تم آغا جان کے سامنے بھانڈا نہ پھوڑتے تو مجھے یہ مکروہ کام نہ کرنا پڑتا۔ تم کسی مصیبت میں پھنسی تو مجھے مت بلانا، سمجھی؟ سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھا تو دروازہ کھولا۔ مہرمان نے آواز دے لی، موہت!
اس کا ہاتھ نو پر تھم سا گیا۔ پہلے تو ادھار کی مد میں یہ رقم لے رہی تھی، مگر اب چونکہ حق مہر والی ہے تو واپسی کا سوچنا بھی مت۔ اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ لب پیچھے دروازہ کھول کے دھار سے مارتا ہوا چلا گیا۔ مہرماں نے گہری سانس بھری، اس کی پیشانی پر شکن تھا۔ موہت کے اس اقدام نے نہ چاہتے ہوئے بھی مہرماں کو وہ حق استعمال کرنے پر مجبور کر دیا تھا جس پر اس کا اصولاً اور شرعاً کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن تم یہی سزا ڈیزرو کرتے ہو موہت۔ وہ ذہن کو کل کے دن کی طرف فوکس کرنے لگی تھی جب اس کی ملاقات نمیر افندی سے طے ہوئی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس سے پیچھا چھڑانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کر ہی لے گی۔ کبیر موتبانہ اس کے سامنے موجود تھا۔ تم سے ایک کام ہے کبیر، وہ لیکن رازداری مشروط ہے، موہت نے کہا تو کبیر نے احترام منصر کو ہلکی سی جنبش دی۔ موہت نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ آج سے تم مہرماں بی بی پہ نظر رکھو گے، اسے کہیں ڈراپ بھی کیا تو واپس لوٹنے کے بجائے تم اس کے آس پاس ہی رہو گے، نظر رکھو گے تاکہ کوئی سے نقصان نہ پہنچائے۔ بالکل ٹھیک، میں سمجھ گیا سر، اور تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ مہرماں کی نظروں میں نہ آنا۔ رائٹ سر، موہت نے بھویں اچکائی۔ چھوٹے ہو مجھ سے، شاید موہت بھائی کہہ سکتے ہو، یہ کسی امیر غریب پر مہربانی تھی۔ کبیر مسکرا دیا۔ عادت نہیں ہے موہت صاحب، ہو جائے گی، وہ مسکرا دیا۔ اینی ویز اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سمجھ لو، کامیاب ہوئے تو تمہاری مرضی کا انعام ملے گا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائے تو کبیر بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ موہت نے اس بات میں سر ہلایا تو مطمئن ہو کر اعتماد سے بولا، آپ فکر مت کریں، میں جان لڑا دوں گا اپنی، شاید اسی طرح پچھلی کوتاہی کا داغ دھل سکے۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی کبیر، قسمت اپنی کھینچی ہوئی لکیروں پہ چلتی ہے، نہ کہ ہماری سوچ کی سیدھ پر۔ موہت نے اسے ریلیکس کیا تو پھیکے انداز میں مسکرایا۔ کبیر کے جانے کے بعد موہت نے ذہن میں ملاحہ کی بتائی گئی باتوں کو دہراتے ہوئے اندازہ لگانا چاہا کہ آخر اتنی ایمرجنسی میں اسے 1 لاکھ روپیوں کی کیا ضرورت آن پڑی۔ ویسے تو وہ ادھار کی مد میں یوں ہی اسے رقم دینے والا تھا، یہ ملاحہ ہی تھی کہ جس کی باتوں سے اسے لگا کہ اندرون خانے میں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اگلے دن مہرماں نے بہت وقت پر ناشتہ کیا اور سب کے ساتھ بڑی معتدل طبیعت کے ساتھ رہی۔ آنٹی مجھے اپنی ایک دوست کی طرف جانا ہے، ذرا اس نے شاپنگ کرنی ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف چور نظروں سے دیکھتے ہوئے سمرا سے اجازت طلب کی تو مسکرا دی۔ انہیں خوشی ہوئی کہ وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ موہت سے کہوں کہ وہاں کا تمہیں ڈراپ کر دے گا، انہوں نے کہا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں آنٹی، میں کبیر خان ہی سے کام چلا لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، کبیر کو واپسی کا ٹائم بتا دینا پھر۔ جی ٹھیک ہے، وہ مؤدبانہ بولی تو ان کے دل میں ہوک سے اٹھی، کاش وہ واقعی اسے اپنی بہو بنا سکتی۔ وہ اچھے سے ڈریس اپ ہوئی مگر چہرہ شفاف ہی رکھا، روپے پرس میں ڈالے اور پرس کو شولڈر بیگ میں ڈال لیا۔ دل تو چاہا کہ آغا جان کا ریوالور بھی چرا کر بیگ میں رکھ لے اور آج نمیر افندی کا قصہ ہی تمام کر ڈالے، مگر ہوکھا وہ گہری سانس لے کر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنے لگی۔ کبیر خان کے ساتھ وہ فون پر نمیر کے بتائے ایڈریس پہ پہنچی۔ یہ شاپنگ مال تھا، تم جاؤ کبیر، واپسی پر تمہیں کال کر دوں گی۔ مہرماں نے کبیر کو فارغ کیا تو متعامل ہوا، آپ کی دوست کو آ لینے دے بی بی، پھر میں جاتا ہوں۔ وہ اندر ہی ہے شاپنگ مال میں کبیر، مجھے شاپ کا نام پتہ ہے، تم اطمینان سے جاؤ۔ اندر مچی خطبت پر بمشکل قابو پاتے ہوئے مہرماں نے اسے ٹہلایا۔ میں آج بالکل فارغ ہوں مہر بی بی، آپ آرام سے شاپنگ کر کے آؤ، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں۔ کبیر نے جتنی بھی شرافت سے کہا، مہرماں کو کھٹک گئی، دانت پیس کر پوچھا، یہ کس کے آرڈر ہے؟ یہ مت پوچھے بی بی، ملازم تو ملازم ہوتا ہے۔ وہ خفیف سا ہو گیا، ایک تو افندی ہاؤس کی بیبیاں لائق بہت تھی۔ مہرماں نے نتنے پھلائے، مجھے کیا، خود جب 4-5 گھنٹے سڑنا پڑے گا گاڑی میں تب پتہ چلے گا۔ خود تو تمہارا صاحب اے سی کے فل آفس میں اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر کی طرف بڑی۔ کبیر مطمئن سا ہو کر گاڑی میں آ بیٹھا اور موہت کو موبائل کال پر رپورٹ دی، بہت اچھے، اور وہ ذرا سا ریلیکس ہوا تو وہ واقعی شاپنگ کے لیے گئی تھی، مگر تم باہر ہی رکنا، بی بی کو لے کر واپس آنا۔ جی سر۔ کبیر نے لائن ڈراپ کرتے ہوئے اے سی چلایا اور ریلیکس ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ وہ شاپنگ مال میں موجود نمیر کے بتائے ہوئے چھوٹے سے ریسٹورانٹ کے ریزرو ٹیبل پر آ بیٹھی جس پر اینے کا کارڈ رکھا ہوا تھا، نمیر افندی۔ مہرماں نے اس کارڈ کو نخوت سے دیکھتے ہوئے سیٹ سنبھالی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی، ویٹر جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ ریسٹورانٹ میں اکا دکا ہی لوگ تھے، ان کی ٹیبل قدرے
ہٹ کر کونے میں تھی۔ آدھے پون گھنٹے کے بعد مہرما کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ مستربانہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ مہرما نے موبائل اٹھایا۔ نمیر ہی کی کال تھی۔ میں یہاں پہنچ چکی ہوں مسٹر، اب اگر ہمت نہیں ہو رہی اپنا بزدلانہ چہرہ دکھانے کی تو بتا دو، کاٹدار لہجے میں کہا تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ کودا تیرے گھر میں یوں دھم سے نہ ہوگا، وہ کام کیا ہم نے جو رستم سے نہ ہوگا۔ وہ زمانی انداز میں کہتا مہرما کا حلق تک کڑوا کر گیا تھا۔ اب اگر تم یوں ہی ٹیلی فونک مشاعرے کا سوچ رہے ہو تو میرے خیال میں مجھے چلے جانا چاہیے۔ وہ تلخی سے بولی، ارے نہیں نہیں، یہ غضب مت کرنا، میں یہی ہوں، تم نے ڈھونڈا ہی نہیں، ڈھونڈنے والوں کی طرح۔ وہ کہتے ہوئے جس طرح موبائل کان سے لگائے ایک دم ٹیبل کے پاس آیا۔ مہرما کا موبائل کان سے لگائے ہوئے ہاتھ بے جان سا اس کی گود میں آ گرا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا اور مہرما کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ ایک وحشت سی اس کی حواس پہ طاری ہونے لگی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مہرما کی زندگی کے سارے مہر پیٹ کر ہار اس کی نصیب کرتی تھی۔ یہ چہرہ، ہاں یہی وہ چہرہ تھا، وہ اسے تمام عمر نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک وجیہہ شخص تھا مگر مہرما کو غلاظت میں لتھڑا نظر آیا۔ پہچان تو ہو گئی نمیر افندی؟ وہ مسکرایا۔ مہرما نے لمبا سانس اندر کھینچا۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ اپنے برے وقت کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ اور میرے لیے الٹ ہوا، تم میرا اچھا وقت ثابت ہوئی، رقم لائی ہو؟ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا تو مہرما کو اس سے گھن آئی۔ ابھی سمرا چچی کو نمیر افندی سے ہمدردی محسوس ہوا کرتی تھی۔ بہت خوب، مجھے یقین تھا یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہی ہو سکتی ہے۔ مہرما کا چہرہ تپا۔ حقدار ہو زمین و جائیداد کا، آپ سیدھے سے نہیں دو گے تو ٹیڑھی انگلی استعمال کرنی پڑے گی مجھے۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا، مجھے طلاق چاہیے نمیر افندی، ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولی تو اس نے بھویں اچکائی۔ تم دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ عمل بھی کروں گی۔ مہرما نے اسے گھورا تو اس نے گہری نظروں سے مہرما کو دیکھا۔ تھوڑی سی نرمی اختیار کرو تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ شٹ اپ، وہ غرائے، خبردار، جو مجھ سے اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو حرام کھانے کی عادت ہے نا تمہیں؟ اس نے بیگ میں سے پرس نکالا، اندر سے روپیے نکال کے گویا اس کے منہ پہ دے مارے۔ یہ ہے تمہاری اوقات، اب بتاؤ طلاق کتنے میں دو گے؟ بکبکاؤ انسان۔ وہ مارے غصے اور تیش سے کپ کپا رہی تھی۔ تمام ڈر اور خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ اثر لیے بغیر نوٹ اٹھا کر گننے لگا۔ اس کے چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ نوٹ گن کر اس کے اصل ہونے کی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد مطمئن ہو کر جیب میں ڈالے اور مہرما کی طرف متوجہ ہوا۔ 20 لاکھ، پورے 20 لاکھ لوں گا تمہیں آزاد کرنے کے۔ وہ ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ایسے ہی کسی کو بتائے بغیر کام کرو گی تو فائدے میں رہو گی مہرما افندی، ورنہ ڈھونڈتی رہو گی ساری عمر نمیر افندی کے نام کے بندے کو۔ وہ سفاق لہجے میں کہہ کر فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ سنسی کیفیت میں بیٹھی مہرما کا سختہ موبائل کے رنگ سے ٹوٹا۔ اس نے دیکھے بنا ہی موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ مہر، کہاں ہو تم؟ کبیر باہر ویٹ کر رہا ہے تمہارا۔ دوسری طرف سے موہت کی پرتشویش آواز آئی تو وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، میں نمیر افندی سے ملی ہوں آج موہت۔ اس نے وقت یاد ہوا تھا ملنے کا۔ نمیر افندی، موہت کے حواس گویا جواب دے گئے۔ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ گھر آتے ہی اس کا سامنا موہت سے ہوا۔ وہ ابھی سمرا کے کمرے سے نکلا تھا، شاید اسی کے بارے میں پوچھنے آیا ہو۔ تب سلگتا وہ جانے اس کی کال سنتے ہی لوٹ آیا تھا۔ اس کے ناقابل فہم تاثرات دیکھ کر مہرما الرٹ تو ہوئی مگر اس کے کچھ پوچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے چلائی تھی، تم بتاؤ کہاں گئی تھی اور کس سے مل کر آ رہی ہو؟ وہ متوش سا تھا۔ مہرما کو غصہ ہوا، بتایا تو تھا تمہیں، پھر اس تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں، کس سے پوچھ کر گئی تھی تم؟ وہ غصے سے بے حال اونچی آواز میں بولا۔ مہرما نے ناگواری سے اس سے دیکھا، میں کسی کی پابند نہیں ہوں اور تم کس حیثیت سے مجھ پر روپ ڈال رہے ہو مہر؟ وہ مٹھیاں بھیجتے دانت پیستے آگے بڑھا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہ جانے کون تھا اور تم نمیر افندی سمجھ کر منہ اٹھائے اس سے ملنے پہنچ گئی۔ وہ گرجا، پھر دفعتاً اسے خیال آیا، اور وہ پیسے بھی یقیناً تم نے اسے بلیک میل کرنے پر دیے ہوں گے۔ وہ بے یقین نظروں سے مہرما کو دیکھ رہا تھا۔ شکر نہیں کرتے اسے ڈھونڈنا نہیں پڑا، وہ خود ہی سامنے آ گیا، اپنے لالچ ہی کے لیے صحیح، اور میں اچھی طرح پہچانتی ہوں اس کمینے انسان کو۔ اغوا کے بعد دیکھا ہے میں نے اس کو، اور بازار میں وہی ٹکرایا تھا مجھ سے۔ مہرما جھنجھلا کر کہا تو موہت اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کیا؟
اور کیا کہا اس نے تمہیں؟ اس ملاقات کے لیے اس نے روپوں کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی کسی کو نہ بتانے کا وعدہ۔ میں نے سوچا ایک بار وہ اپنے بل سے باہر آئے تو لاکھ روپے کے بدلے ہی صحیح۔ وہ اپنے کارنامے پر مطمئن تھی۔ موہت کی آنکھوں میں تو جیسا خون اتر آیا، بے اختیار اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ مہرماں کو موہت کی حالت دیکھ کر خوف آیا، کسمسا کر اپنے شانے اس کی گرفت سے چھڑائے اور درستی سے بولی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے لیے۔ آغا جان تک نے اس کو ڈھونڈنا ملتوی کر دیا ہے، وہ تو بس میرا دوسرا نکاح کر کے گویا سارا مسئلہ حل کر چکے ہیں، مگر میں، فقط میں جانتی ہوں میں ابھی کس دلدل میں کھڑی ہوں۔ مجھے ہر حال میں اپنا پہلا نکاح ختم کرنا ہے موہت، اور اس کے لیے تم اس رذیل شخص سے ملو گی، ہمیں بتائے بنا۔ وہ خود پر قابو کھو کر چلایا تھا، زندگی میری خراب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے میں ہی ملوں گی اس سے، اور تو کسی نے آج تک نمیر افندی کے نام بندے کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ تلخی بھرے طنز سے بولی، مگر موہت افندی کو تو جیسے پیروں تلے کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے تھے۔ وہ جھنجھلایا، تیش سے مٹھیاں کھولتا بھیجتا ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ تو شدید ٹینشن کا شکار تھا۔ I don't believe this۔ وہ تم سے ملا، اس کی اتنی جرت کہ وہ تمہیں بلیک میل کرے، اف، اس کا بس نہیں چلتا کہ اپنے بال نوچ لیتا، اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو اسے گولی سے اڑا دیتا۔ گھٹیا شخص ہے وہ بہت۔ سمرا آنٹی اس کی تعریفیں کرتی ہیں، مگر مجھے تو وہ اس میں قابل تعریف کچھ نہیں لگا۔ ساتھ زندگی گزارنے کی آفر کر رہا تھا، ذلیل انسان۔ وہ موہت کا غصہ دیکھ کر بے ساختہ کہہ گئی، جس طرح موہت کو کرنٹ لگا وہ دانتوں تلے زبان دبا کر رہ گئی، تم آئندہ گھر سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ لال آنکھیں لیے غرایا تو مہرماں کی سوئی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر یہ بے وجہ کا روپ ڈالنے والے؟ نکاح میں نہیں ہوں تمہارے جو اتنی دھمکیاں دے رہے ہو، سمجھے تم؟ موہت کا دل چاہا ایک تھپڑ رکھ کر اسے لگائے۔ وہ سر جھٹکتی باہر نکلنے لگی، جیسے اسے جتا رہی ہوں کہ اس کے غصے کی پرواہ نہیں کرتی، مگر موہت نے آگے سے بڑھ کر اس کا بازو تھام کر روک لیا۔ مہرماں نے بے یقینی سے اسے دیکھا، دنیا دکھاوے کو ہی صحیح، مگر تم میرے نکاح میں ہو مہر، اور جب تک یہ کاغذی رشتہ باقی ہے تم نمیر سے نہیں ملو گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ غرایا تھا۔ مہرماں کو اس کی خوامخواہ کی جذباتیت پسند نہ آئی۔ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں موہت، مجھے اس شخص سے چھٹکارا پانا ہے، کیسے بھی صحیح، وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ تیزی سے بولا، تم لوگوں کے سامنے نہیں آیا تو کیا میں ساری عمر ایسے ہی گزاروں گی؟ مہرماں نے غصے سے بازو جھٹک کر چھڑایا، زبردستی کہیں صحیح، مگر محرم ہے وہ میرا، میں خود بات کر کے یہ معاملہ نپٹاؤں گی، تم بیچ میں مت آؤ، وہ مجھے طلاق دینے پر راضی ہے۔ مہرماں نے اطمینان سے کہا، مگر اگلے ہی لمحے موہت کے تھپڑ نے اس کو ششدر کر دیا۔ موہت کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ موہت نے گو کہ اپنا ہاتھ ہلکا ہی رکھا تھا، مگر ایک مرد کے ہاتھ کا تھپڑ مہرماں کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ سلگتے گال پر ہاتھ رکھے پہلے تو بے یقینی سے موہت کو دیکھتی رہی، پھر گویا طیش میں آ گئی۔ لال بھبو کا چہرہ لی اس نے دونوں ہاتھ موہت کے سینے پر رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا اور غرائی، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ وہ اس کے دھکے سے اپنی جگہ پر تھوڑا سا لڑکھڑایا گیا۔ وقتی غصے کی لہر گزر جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ مہرماں پہ ہاتھ اٹھانے کی کتنی گری ہوئی حرکت کر چکا تھا۔ مہرماں کی آنکھ میں آنسو نہیں تھے، وہ اس قدر شدید بے یقینی اور صدمے کی زد میں تھی کہ وہ رو بھی نہ پائی تھی۔ اور تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ جانتی ہو اللہ جانے کس سے مل کر 1 لاکھ دے کر آ گئی۔ یہ سب باتیں جا کر آغا جان یا تمہاری فیملی کو بتاؤ تو پھر پتہ چلے تمہیں کہاں سے آیا وہ محرم تمہارا۔ موہت اس سے بھی اونچی آواز میں دہاڑا، وہ مہرماں کو خود پر حاوی ہونے کا موقع ہی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ نکاح ہوا ہے میرا، میں نے خود اسے وہاں دیکھا تھا، اس سے بات کی تھی۔ مہرماں کے احساسات پگھلنے شروع ہوئے تو رونا بھی آنے لگا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مگر نکاح کے وقت تم نے اسے اپنے مقابل نہیں دیکھا تھا مہرماں، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی نکاح نامہ موجود ہے۔ مجھے حیرت ہے تم ایک فضول شخص کی باتوں میں آ کر نہ صرف اس سے بلیک میل ہو رہی ہو بلکہ اپنا محرم بھی سمجھ رہی ہو۔ اس کی بات سن کر تیز مگر ناگوار لہجے میں بولی، شٹ اپ۔ وہ غصے سے چلائے، اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، تم یہ مت بھولو کہ تم سے بھی میرا محرم کا رشتہ نہیں ہے، خام کا میرا دادا بننے کی کوشش مت کرو۔ میں اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جو چاہے جیسے جی چاہے ویسے ہی کروں گی۔ موہت تیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اندھا دھند بھاگنے والے منہ کے بل گرا کرتے ہیں تو چوٹ بہت سخت لگا کرتی ہے۔ مہرماں افندی، تم اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، تمہارا اصل کیا ہے وہ آج میں دیکھ چکی ہوں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے تلخی سے کہا تو اندر ہی اندر وہ ندامت کے ڈھیر تلے دبا، مگر مہرماں کے سامنے اس وقت اس شرمندگی کا اعتراف کرنا گویا اسے پہاڑ
اسے پہاڑ پر چڑھانے کے مترادف تھا۔ وہ صرف تمہاری بدتمیزی کا ریاکشن تھا مہر، تم بہت غلط کرنے جا رہی ہو۔ ایک انجان شخص سے بنا کسی رشتے کے طلاق کا مطالبہ کرنا پاگل پن ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ شٹ اپ! وہ اسی تلخی سے اور صدمے کی گرفت میں تھی۔ تم ایسا کوئی حق نہیں رکھتے مجھ پر کہ اپنا غصہ اس طرح دکھاؤ۔ آئی ایم سوری، لیکن میں یہ سارا معاملہ گھر والوں کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ شانے اچکا کر بولا تو وہ انداز معذرت والا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس بات نے تو مہرماں کو اور سلگایا۔ ضرور بتانا، اب تو ویسے بھی مجھے طلاق دینے پر راضی ہو گیا ہے، وہ تلخی سے کہہ کر پلٹی۔ موہت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہاں سر دے مارے، کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر مہرماں کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ہتھیلی پہ مکہ مار کر رہ گیا۔ مہرماں کی ضد نے صحیح معنوں میں اس کا سر گھما کر رکھ دیا تھا۔ اللہ جانے کس کو وہ زبردستی نمیرہ فندی بنا کر اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھی، اور اب اگر وہ شخص اسے نقلی طلاق نامہ پکڑا دیتا تو موہت گویا جلتے کوئلے پر کھڑا تھا۔ موہت اپنے آفس میں داخل ہونے لگا جب مبین صاحب نے اسے آواز دیتے تیز قدموں سے چلتے اس کی طرف آئے۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ انہوں نے پاس آ کر بڑی شفقت سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ گویا اس پر اعتماد اور مان کا اظہار تھا۔ آخر داماد تھا یار، کل سے چیک تمہاری ٹیبل پہ پڑا ہے، تم نے سائن نہیں کیے۔ اس چیک کے ساتھ کوئی ڈیٹیل نہیں تھی کہ کس مد میں اتنی بڑی رقم طلب کی جا رہی ہے۔ اس کی پیشانی پر ایک بل پڑا تو مبین صاحب مسکراتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ کا خفیف سا دباؤ بڑھایا۔ بھائی اب تو داماد ہو گئے ہو، اب تو یہ تفصیلات اور گہرائیاں چھوڑو۔ چیک سائن کرنے کے لیے یہ حوالہ کافی نہیں کہ اب سسر ہوں میں تمہارا۔ موہت کی ہونٹوں پر تلخ سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے شانے پر سے ان کا ہاتھ اتار کر دونوں ہاتھ تھام کر سہلایا اور ان کی طرف دیکھ کر آہستگی سے بولا، حقیقت تلخ ہے مگر سچ تو یہی آپ کا داماد نمیرہ فندی ہے، میں تو محض کٹ پتلی داماد ہوں۔ وہ اس کھلی بےعزتی پر اپنی جگہ جامد سے ہو گئے۔ موہت نے ان کا ہاتھ ہلکے سے تھپ تھپایا اور نرمی سے بولا، اب جلدی سے اس چیک کی ڈیٹیل بھجوائیے تاکہ میں سائن کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکوں۔ انہیں یوں ہی ساکت چھوڑ کر آفس میں داخل ہو گیا۔ مبین صاحب دروازہ بند ہوتے ہی گڑبڑا کر ہوش میں آئے۔ الو کا پٹھا! انہوں نے دانت پیس سے ادھر ادھر دیکھ کر کسی کے نہ ہونے کا یقین کرتے ہوئے جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کیا اور تیز قدموں سے لفٹ کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اندر جا کر کرسی میں دھنس گیا اور سر کرسی کی پشت پر سے ٹکا کر آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا، مگر جب دل ہی کو سکون نہ ہو تو کوئی کیا کرے؟ اسے مسلسل مہرماں پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ مہرماں ایسا بولڈ سٹیپ بھی لے سکتی ہیں۔ کل اسے تھپڑ مار کر جو شرمندگی ہو رہی تھی وہ اب ختم تھی، اور جتنا بھی وہ اس معاملے کو سوچتا اسے مزید ہی غصہ آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مہرماں کو اس معاملے سے آئندہ کے لیے کیسے دور رکھے۔ یکلخت اس کے ذہن میں جیسا درساوا ہوا۔ وہ بے ساختہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے موبائل کی طرف بڑھا، پیشانی پہ بل لیے وہ کوئی نمبر ملا رہا تھا، مگر دوسری طرف مسلسل نمبر بند آ رہا تھا۔ اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر کے موبائل میز پر دھکیل دیا۔ نمیرہ فندی! اس نے دانت کچکچائے اور چہرے کے حساس حصے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈر آج کی ہمارے 8ویں قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ تو جی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔